السلام علیکم ناظرین کرام، پروگرام ہے باخبر سویرا اور میں ہوں اشفاق اسحاق ستی اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں صدف عبدالجبار جناب. تو آپ کو باخبر سویرا میں خوش آمدید. اور اشفاق نے میرا انٹروڈکشن تو کرا ہی دیا ہے اور ہم نے خبریں تو بہت ساتھ پڑھی ہیں. آج ہم باخبر سویرا کے سیٹ پر ایک ساتھ ہیں تو دیکھتے ہیں اب یہ سفر آگے کیسے گزرتا ہے. انشاءاللہ اچھا گزرے گا. لیکن اشفاق کچھ واقعات ہوئے جنہوں نے بڑا ڈسٹرب بھی کیا. لیکن سب سے پہلے جو کل سے اور جو ہم پچھلے کچھ دنوں سے جو ڈیولپمنٹ اپنے پڑوسی ملک میں دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ طالبان نے پیش قدمی کی، پھر انہوں نے ٹیک اوور کر دیا. اب کل باقاعدہ انہوں نے ایک آفیشیل پریس کانفرنس کر کے بتایا کہ ان کی حکومت کے خد و خال کیا ہوں گے، وہ کیا چاہتے ہیں، اور بڑے کنسرن تھے صحافیوں کے. دوسرا یہ ہے کہ صدف آپ کو دیکھیں، آپ یہ چیز نوٹ کیجئے کہ پہلے ان کو عروج ملا تھا 90s میں، پھر ان کا زوال ہوا، پھر 20 سال کے سفر کے بعد اب دوبارہ سے ان کو عروج ملا ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وی ہیو لرنڈ اور لیسنس، پہلے میں اور اب میں بہت فرق ہے. اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ ساری دنیا کی نظریں اس وقت طالبان پر مرکوز ہیں کہ وہ کس طرح کے فیصلے کرتے ہیں. کیا 90s کی دہائی کے جو سخت گیر فیصلے جن کی وجہ سے ان کے بارے میں خاصی باتیں کی جاتی رہیں، مائنورٹیز کے ساتھ ہیومن رائٹس وائلیشن، خواتین کے ساتھ، خواتین اس وقت ایسا بڑا کور ایشو بنا ہوا ہے افغانستان میں کہ ہم ہر طرف سے آوازیں اٹھتے دیکھ رہے ہیں. بیکاز دے آر اسکیئرڈ، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ پہلے کیا ہوتا رہا. اچھا، ایک اور چیز یہ ہے کہ بائیڈن صاحب نے یہ کہا ہے کہ جناب افغانستان کی خراب صورتحال کی ساری ذمہ داری اشرف غنی صاحب پر ہے. ایسی دلچسپ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ اشرف غنی صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب میں تو ایک میٹنگ میں جا رہا ہوں، اور میٹنگ کا کہہ کے وہ رفو چکر ہو گئے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ دن پہلے پاکستان پر کرٹیسائز کر رہے تھے. امر اللہ صالح وہ واپس آ گئے، لیکن کہاں آئے؟ ٹویٹر پر. اور وہ آ کر کہتے ہیں کہ میں اب کیئر ٹیکر پریزیڈنٹ ہوں، کیونکہ اگر قانونی طور پہ یا کانسٹیٹیوشنلی ہوتا ہے وہ موٹیویٹ کر رہے ہیں، لیکن ٹویٹر پر عوام زمینی حقائق میں ان کو اور زمین پہ انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں پر موجود نہیں. اور جو بائیڈن کی جو بات انہوں نے جو اپنی پریس بریفنگ دی تھی، سوال نہیں لیے تھے. ایسا ہی ہے، وہ ضروری ہے کیونکہ ان پہ کرٹیسزم بہت زیادہ ہوتا. بہرحال ایک اور واقعہ جو کہ پاکستان کے یوم آزادی پر پیش آیا، جس نے ہم سب کے دل دہلا دیے، وہ انتہائی قابل مذمت، انتہائی افسوسناک باربیرک انسیڈنٹ لاہور کے مینار پاکستان پر ایک لڑکی کے ساتھ پیش آیا. اور افسوس اس چیز پہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے پروگرام میں اکثر اویئرنیس کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں اپنی بہنوں بیٹیوں کو محفوظ رکھنا چاہیے، اور باہر کوئی خاتون اگر جا رہی ہو تو اس کو اپنی بہن بیٹی سمجھنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. بالکل. اور یہ واقعہ 14 اگست کو ہوا ہے اور وہ لڑکی وہاں پر موجود تھی، اپنی دوست کے ساتھ موجود تھی. اب ٹک ٹاکر تھی، ویڈیو بنا رہی تھی، کچھ بھی کرے، مطلب ایک پبلک پلیس پہ بھی آپ محفوظ نہیں ہیں. اشفاق، میں ایز اے فیمیل جرنلسٹ اپنی بات کروں تو ہم جلسوں میں بھی جاتے ہیں، ہم نے کوریج کی ہے، ہم نے کیمپینز جو الیکشن کیمپین چلائی جاتی ہیں ہم وہاں بھی گئے ہیں، ہم بہت سی ایسی جگہوں پر گئے جہاں بہت رش ہوتا ہے. لیکن اب ان طرح کے واقعات کو دیکھ کے خوف آتا ہے کہ بھائی واقعی کیا ہم اتنے آزاد ہیں؟ جو وہ مطالبات کیے جاتے رہے ہیں کہ سر عام سزائیں دی جائیں، یہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ جناب اتنی بڑی تعداد میں ہم ہیں تو کوئی پوچھ نہیں سکے گا، کوئی ہمیں کچھ نہیں کہے گا، کوئی ہمیں سزا نہیں دے گا، ہم پکڑے نہیں جائیں گے. لیکن آپ کے تمام کے چہرے آپ کے گھر والوں کو دکھائے جائیں گے، آپ کو ایکسپوز کیا جائے گا کہ آپ باہر جا کر کس طرح کا گھٹیا پن دکھاتے ہو. تو جناب اس پر ہم مزید بھی بات کر لیتے ہیں، پہلے ٹاپ سٹوریز. جی تو جناب بات یہ ہے کہ طالبان کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی ہے اور طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد پہلی دفعہ وہاں پر سامنے آئے ہیں اور انہوں نے آ کے پریس کانفرنس کی اور جو اپنے اہداف ہیں وہ پیش کیے ہیں. عام معافی کا اعلان بھی کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر ممالک ان سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے، خاص طور پر پاکستان کے افغانستان کی سرزمین دیگر ممالک کے خلاف استعمال نہ ہو، تو اس حوالے سے بھی انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے. اور ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ ہم جو ملک میں موجود تمام لوگ ہیں ان کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی بھی نہیں کریں گے. بالکل. اور ساتھ ہی کہا ہے کہ طالبان رہنما ملا عبدالغنی برادر بھی دوحہ سے 20 سال بعد افغانستان پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے ملا برادر کو اہم ذمہ داریاں سونپنے کا امکان ہے. جبکہ صدر مملکت عارف الوی نے طالبان کی حمایت کا الزام مسترد کر دیا ہے. کہتے ہیں پاکستان پر الزام تراشی کا سلسلہ اب بند ہونا چاہیے. افغانستان نور د جګړې میدان نوي، نور دلته جګړه د نن نه هیڅ ته پای ته ورسېده. بناء د علي قدر امیر المؤمنین د فرمان په اساس ټول هغو کسانو ته مقابل جهاد کې ولاړ او عفو سره سیاسي جوړښت باندې او د سیاسي پروسیجر په تکمیل باندې زموږ د مشرانو لخوا نه جدي بحثونه روان دي. د کابل ښاریانو ته اطمینان ورکوم چې نور به
د دوی امنیت بشپړ خوندي وي، د دوی سر مال او عزت به خوندي سوی وي. زموږ ځواکونه د کابل ښار ټولو اطرافو ته رسېدلي دي او امنیت ټینګ سوی ده او اطمینان ورکړو چې د افغانستان له خاورې نه به هیچ چاته زیان او ضرر متوجه نه وي. د خوندو مندو هغه حقوق چې الله جل جلاله په شریعت کې ورکړي دي او زموږ د ملت ارزښتونه ایجابوي هغه ټول ورکړو. اور طالبان رہنما ملا عبدالغنی برادر جن کا ہم پہلے بھی نام سنتے رہے ہیں، جب دوحہ میں مذاکرات ہو رہے تھے، اس سے پہلے ان کی رہائی کا معاملہ جب تھا تو وہ خاصے ایکٹیو تھے، تو اب جناب وہ دوبارہ سے ایکٹیو ہو گئے ہیں اور وہ پہنچ گئے ہیں 20 سال بعد افغانستان، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں بڑی اہم ذمہ داریاں سونپی جائیں گی. صدر یقیناً اہم ذمہ داریاں سونپی جائیں گی، اور کیا ذمہ داریاں ہوں گی اور حکومت کے خد و خال کیا ہوں گے. بڑی طویل پریس کانفرنس کی گئی اور سوالات کے جواب دیے گئے. کیا کہنا تھا یہ دیکھتے ہیں. اچھا جی، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو ہماری طرف سے بات کہی گئی ہے وہ یہ کہ صدر مملکت نے کہا ہے کہ پاکستان پر الزام تراشی بند کر دی جائے. افغان صورتحال پر وزیر اعظم عمران خان کے عالمی رہنماؤں سے رابطوں کا سلسلہ جاری. بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے. اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ایک امریکی صحافی کل یہ بتا رہے ہیں کہ جب سے یہ واقعہ ہوا ہے، جس طرح امریکہ واپس گیا ہے، تب سے لے کر اب تک جو بائیڈن نے کسی بھی ملک کے سربراہ سے کوئی ٹیلی فونک رابطہ نہیں کیا، کوئی گفتگو نہیں کی. اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے کہنا کیا ہے، لیکن اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے ڈس کنیکٹڈ ہیں. اس کے برعکس پاکستان کی جانب سے یہ سلسلے، یہ رابطے جاری ہیں. اور ایک اور چیز یہ ہے کہ ڈس کنیکٹ اس وجہ سے بھی ہے کہ جو بائیڈن کی جس طریقے سے ہینڈلنگ ہے اس ایشو کی، اس پر زیادہ کرٹیسزم کیا جا رہا ہے. حالانکہ آپ کے علم میں ہے کہ سب کے مطالبات وہاں پر امریکی عوام بھی یہ چاہتے تھے کہ امریکہ خود کو اس بے سروپا جنگ سے نکالے، لیکن جس طرح سے نکلا ہے اس پر بھی بائیڈن صاحب کہتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی صحیح وقت کا چناؤ کبھی بھی نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ سچویشن ایسی رہنی تھی. اور انہوں نے کرٹیسائز کیا افغان آرمی کو کہ ہم نے کتنے ارب ڈالر یہاں پر لگا دیا، 80-85 ارب ڈالر، لیکن اس کے باوجود ان کی ٹریننگ نہیں رہی. اشرف غنی صاحب بھی اس کے ذمہ دار ہیں. بہرحال پاکستان رابطے کر رہے ہیں اور وزیر اعظم کے عالمی رہنماؤں سے رابطوں کا سلسلہ جاری ہے، اور ترک صدر رجب طیب اردوان سے بھی فون پر رابطہ کر کے خطے کی صورتحال پر ان کی جانب سے گفتگو کی گئی ہے. اور وزیر اعظم نے بھی ٹیلی فون کیا ہے، ڈنمارک کے وزیر اعظم نے ان سے رابطہ کیا اور خطے کی صورتحال سے بھی اس پر بات کی گئی. برطانوی وزیر اعظم نے بھی جس طرح سے آپ نے کہا کہ رابطہ کیا وزیر اعظم. اور ادھر ہم بات کریں تو وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ پاکستان طالبان کو تسلیم کرنے کا فیصلہ تنہا نہیں کرے گا، فیصلہ عالمی علاقائی طاقتوں سے مل کر کیا جائے گا. افغانستان کی صورتحال پر وزیر اعظم نے کابینہ کو اعتماد میں لیا، اور کل ہونے والے جو نیشنل سیکورٹی کونسل کے فیصلے تھے ان سے بھی کابینہ کو آگاہ کیا گیا. پاکستان ایک جو بین الاقوامی برادری کا ایک بہت ہی ذمہ دار ملک ہے، اور جو بھی فیصلے ہوں گے وہ ہمارے یونیلیٹرل نہیں ہوں گے، بائی لیٹرل نہیں ہیں، یہ ایک جو ہے وہ ملٹی لیٹرل فیصلے ہیں. We want decision of recognition of Taliban in Afghanistan. It has to be a regional decision. It has to be in consultation with the regional powers and with international powers. So we don't want to take any unilateral decision on that, and we are in touch with our friends both in the region and internationally. And we will decide accordingly. ہم نے اشرف غنی کو بھی بار بار یہ مشورہ دینے کی کوشش کی اور سمجھایا کہ آپ افغانستان کے اوپر اکیلے حکومت نہیں کر سکیں گے. ایک بہت بڑی جو ایتھنیسٹی تھی وہ تو اس کو حکومت میں شامل ہی نہیں تھی، تو وہ حکومت کیسے جو تھی وہ چل سکتی تھی. تو اب اس صورتحال پہ ہم بات کر لیتے ہیں. سابق سفیر ڈاکٹر جمیل خان ہمارے ساتھ اس وقت براہ راست موجود ہیں. ڈاکٹر جمیل صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اور آبویسلی جو افغانستان کی صورتحال ہے، آپ کی ہماری پوری دنیا کی نظریں اس وقت افغانستان پر لگی ہوئی ہیں. جو طالبان کی جانب سے گزشتہ روز پریس کانفرنس کی گئی اور جس کے اندر یقین دہانیاں کروائی گئیں، آپ کو لگتا ہے کہ اس سے جو خطے میں پینک پھیلا ہوا ہے افغانستان سے ہٹ کر بھی، اس میں کچھ کمی آئے گی؟ کمی تو آنی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ اس طبقے میں کمی نہیں آئے گی جو طبقہ ایلائڈ فورسز کے ساتھ کام کرتا رہا ہے. تخمینے کے مطابق تقریباً 24 سے 25 ہزار افغانز ایسے ہیں جو کہ مختلف انداز میں اور مختلف عہدوں پر اور مختلف طریقے سے ایلائڈ فورسز کے ساتھ اور این جی اوز کے ساتھ اور باقی انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں، وہ اس معاملے میں ان کو یقین دلانا
بتانا یا ان کا یقین کرنا اس وقت وہ مسئلہ نظر آ رہا ہے. اور اس کی جو سامنے ڈیمونسٹریشن اور اس کے سامنے جو ایک تصویر نظر آئی وہ ایئرپورٹ پر جب لوگ جہاز کے ساتھ چمٹ رہے تھے جانے کے لیے اور اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر جہاز کے پنکھوں کے جہاز کے ونگز کے ساتھ لٹک رہے تھے اور یہ خطرہ مول لے رہے تھے. یہ خطرہ مول لے رہے ہیں یقیناً جمیل صاحب. اور یہ فوٹیجز، یہ مناظر ہم نے دیکھے یہ بڑے ہی افسوسناک تھے کہ کس طریقے سے لوگ، یعنی کہ وہ ایک ان نون فیوچر کے لیے اپنی جان بھی داؤ پڑے. اور ظاہر ہے سب کو پتا ہے کہ جب وہ جہاز جس نے ٹیک آف کیا وہ جس اسپیڈ سے جاتے ہیں جہاز تو وہ کیسے سروائیو کر سکتے ہیں. ہم نے اب تک 4 لوگوں کے بارے میں آ چکا ہے، ان کی ڈیڈ باڈیز بھی مل گئی ہیں اور لوگوں نے منظر بھی دیکھا. یاد ہے وہ جہاز ہم اکثر بات کرتے ہوتے تھے کہ کئی ملکوں میں ایسا ہوتا ہے کہ لینڈنگ گیئر میں لوگ چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر جب وہ فضا میں جاتے ہیں -50 ڈگری سیلسیس پہ جا کے پھر اس کے بعد وہ بے ہوش ہو کر ہائپوکسیا کا شکار ہو کر پھر اس کے بعد گرتے ہیں. یہ دیکھیں ذرا مناظر دیکھیں اور ڈیسپریشن کا لیول جو پینک تھا وہ بہت زیادہ تھا. کیوں جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آگے ہوگا کیا. اور اشفاق کی منظر یہ بھی دیکھیں کہ جہاز کے ساتھ ساتھ دوڑ رہے ہیں، جہاز کے آگے سے دوڑ رہے ہیں. مطلب جہاز کی سپیڈ چیک کریں آپ، جب وہ ٹیکسی کر رہا ہوتا ہے تب بھی بہت سپیڈ ہوتی ہے. اور اس کے بعد یہ وہ مناظر ہیں. اچھا کسی نے کمپیریزن کیا کیونکہ ٹویٹر جو ہے اس پہ سوشل میڈیا پر جو ہے لوگ نکال لیتے ہیں پرانے واقعات بھی، کہ 9/11 جب ہوا تھا تو ایک شخص بلڈنگ سے گر رہا تھا اور اس وقت اس کو باقاعدہ فوکس کر کے تو کسی نے کہا یہ آغاز تھا اور اس پلین سے جو ایک شخص گرتا ہے تو انہوں نے کہا یہ اختتام ہے امریکہ کی وار آن ٹیرر کا. یعنی جہاں سے شروع کیا تھا وہیں پر. لیکن امریکہ ایسے ایڈونچرز کرتا رہتا ہے. ویتنام کی مثال لے لیں، عراق کی مثال لے لیں، افغانستان کی مثال لے لیں. ڈاکٹر جمیل صاحب ہمارے ساتھ ایک بار. جی ڈاکٹر جمیل صاحب آپ سے گفتگو ہو رہی تھی، آپ کی اسی حوالے سے بات ہو رہی تھی. ایک سوال یہاں پر یہ بھی اٹھ رہا ہے، بڑا ہی کیوٹک وڈرال کیا ہے امریکہ نے. اٹ کوڈ ہیو بین بیٹر. جانا تھا، کوئی یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ امریکہ تاحیات یہاں بیٹھا رہے گا، لیکن کوئی پالیسی نظر نہیں آ رہی، کوئی پلاننگ نظر نہیں آ رہی. اگر آپ کا پلان اے نہیں چلا تو پلان بی چل سکتا تھا. اس کے بعد جب بائیڈن آئے گفتگو کرنے تو انہوں نے ساری ذمہ داری اشرف غنی ایڈمنسٹریشن افغان فوج پر ڈال دی. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی ہاں دیکھیں اس پر تو کافی کرٹیسزم ہو رہی ہے. امریکہ میں اپنے ان کے ڈپلومیٹس وہ بھی اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ جس انداز میں امپلیمنٹ کیا گیا ایگزٹ کو تو وہ ایک بہت غلط انداز تھا. اس کو پلان نہیں کیا گیا، اس کو ویژولائز نہیں کیا گیا کہ طالبان کس تیزی سے کنٹرول حاصل کرتے جائیں گے. اور اب وہ الزام اور اسکیپ بورڈ بنا رہے ہیں اشرف غنی کو. خالی اشرف غنی تو ڈیلی بیسس پر نہ صرف ان کا رابطہ تھا، ان کے تمام ادارے ڈیلی بیسس پر اپنی اسیسمنٹ دے رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی اسیسمنٹ بھی غلط. یہ اسی کے اندر ایک سپلیمنٹری کویسچن میں ڈالنا چاہوں گا. آپ نے کہا کہ دے ورنٹ اینٹیسپیٹنگ، اور ظاہر ہے کہ مغربی میڈیا میں بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ جیسے ایک فلم کو فاسٹ فارورڈ چلا دیا جائے کہ جس کے آؤٹ کم تو پریڈکٹیبل ہوتا ہے لیکن اس کے اندر ریئیکشن کا ٹائم نہیں ملتا. لیکن جو امریکی CIA یا دیگر خفیہ ایجنسیاں تمام الائیڈ فورسز کی اگر ہم بات کریں تو وہ پاکستان کے حوالے سے فلانا ملک کیا کر رہا ہے، فلانے ملک کے کتنے ایٹمی اثاثے ہیں، شمالی کوریا کیا کر رہا ہے، ایران کہاں پر ایٹمی ری ایکٹرز بنا رہا ہے، اس کی خبریں رکھتے ہیں لیکن انہیں طالبان کی حربی قوت کا اندازہ نہیں ہوا. یہ بڑا نائیو قسم کا اسٹیٹمنٹ لگتا ہے ان کی جانب سے. اسی لیے کہ اس وقت سبکی ہو رہی ہے اور جو وہ سافٹ امیج اپنے کریٹ کرنا چاہ رہا تھا اس میں کافی اس کو گزند پہنچی ہے. لیکن اس سے ہٹ کر ایک بات جو میں بتانا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کے لیے کہ طالبان نے اپنے پتے بڑے اچھی طریقے سے کھیلے ہیں اس مرتبہ. انہوں نے اپنے انٹرنیشنل جیو پولیٹیکل کو بھی بڑے انداز طریقے سے، ڈپلومیٹک جو ان کی اسٹریٹجی وہ بھی بڑے اچھے انداز میں، اور اس کے علاوہ ملٹری اسٹریٹجی. آپ دیکھیں کہ طالبان کی پریس کانفرنس جو ذبیح اللہ مجاہد کی ہوئی ہے اس میں تمام کے تمام وہ نکات ہیں جو کہ انٹرنیشنل قوانین کے مطابق ہیں، جو کہ افغانستان جس کا کہ سگنیٹری ہے تمام انٹرنیشنل قوانین کا اور کنونشن کا اور ایگریمنٹ کا ہیومن رائٹ کے حوالے سے اور باقی حوالوں سے. تو آپ دیکھیں کہ اس نے 6 پوائنٹ دیے ہیں اور 6 کے 6 پوائنٹ میں ریمیج نہیں لینے کا، وومن کے رسپیکٹ اور رائٹس کا، میڈیا کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے گورنمنٹ آفیشلز کو ایمنسٹی کی بات کی گئی ہے جی، اور ایمنسٹی انہوں نے پوری دی. یہ ساری ان چیزوں کو اگر آپ دیکھیں کہ سیکیورٹی کاؤنسل سے جو پاس ہوا ہے، جو اسٹیٹمنٹ نکلی ہے کل، اس میں بھی بہت ساری مباصلت نظر آ رہی ہے، ماں سوائے اس کے کہ سیکیورٹی کاؤنسل نے اپنی ایکسپیکٹیشنز بتائی ہیں کہ
کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہ ہو, انٹرنیشنل قوانین کی وائلیشن نہ ہو, افغانستان سرزمین کسی اور ملک کے لیے دہشت گردی کے لیے, وہ ساری چیزیں کور ہو گئیں اس پریس کانفرنس میں. تو ڈاکٹر جمیل صاحب, یہ تو چلے بیانات کی حد تک بات ہوئی, اور جو دوسری دنیا کی ایکسپیکٹیشنز ہیں, مجھے ذرا یہ سمجھائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ملک چلانے کے لیے, ایڈمنسٹریشن کے لیے, یا کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ کو فائنینسز کی ضرورت ہوتی ہے, طالبان یہ کس طرح سے مینج کریں گے؟ اور دوسرا جو افغان بینک ہے, جس کے کہا جاتا ہے کہ میجورٹی آف واسٹ جو اس کے ایسٹس ہیں دے آر ان امریکہ, اور امریکہ اس چیز کا ارادہ نہیں رکھتا طالبان کے حوالے کرنے کا, تو ملک کیسے چلے گا؟ Not only that, in fact, they about $9 billion. They have, for the time being, they have frozen it, and they have said that we will not release it. Not only that, but انہوں نے جو نیٹو کے چیف ہیں, انہوں نے آج بیان دیا ہے کہ ہماری تمام کی تمام امداد اور مدد ختم ہو گئی آج سے. تو یہ سلسلہ انہوں نے شروع کر دیا ہے, لیکن دنیا کو اور یورپ سے دیکھیں کہ وہاں کے وزیر خارجہ امور کے انچارج, انہوں نے کمیشن کے, یورپین کمیشن کے, انہوں نے کہا ہے کہ ہم تو طالبان سے اپنے رابطے رکھیں گے. باقی ہمارا ان کا بلاک چائنا کا آپ نے سن لیا, رشیا کا سن لیا, اور ٹرکی پاکستان کے آپ نے سن لی کہ ہمارے کیا ہے. تو یہ پورا بلاک تو ایکسیپٹ کر لیں. آپ کی بات فائنانسز کی ہے, تو طالبان کے لیے دنیا کو جو سب سے بڑا خطرہ ہے کہ طالبان کو اگر تمام فائنانسز بند کر دیں تو $70 بلین کا ان کے پاس, جو کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ڈرگ کو ختم کریں گے, وہ ڈرگ دوبارہ شروع ہو جائے گی, پپی کراپ دوبارہ شروع ہو جائے گی. 70 بلین اس میں سے جنریٹ ہو جاتے ہیں. تو دنیا کو اس بات کا بھی ادراک ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ تمام کی تمام فائنانسز پوری دنیا سے بند ہو جائیں گے. یہ بلاک بھی موجود ہے, اور باقی آپ یو کے, اور جمیل صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ واٹ ہیز چینج ان طالبان, لائک جو ان کا پہلے کا رول تھا, کیا انہوں نے ایسا سبق سیکھا؟ انہیں یہ تو لگا کہ ہم آ کر ٹیک اوور تو کر سکتے ہیں, لیکن گورن نہیں کر سکتے. گورن کرنے کے لیے آپ کو لوگوں کا ساتھ چاہیے, آپ کو دنیا کا ساتھ چاہیے. تو آپ کو لگتا ہے جس طرح کی کمیونیکیشن کل کی گئی, جو میسج دیا گیا انٹرنیشنل کمیونٹی کو, کیا دے ول بی ایبل ٹو واک دا ٹاک, یعنی جو بات کر رہے ہیں اس پر عمل درآمد کر سکیں گے کہ نہیں, یا یہ صرف وعدے ہیں؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیے, وہ تو ٹائم وڈ بی دا بیسٹ جج, اور اس کے مطابق پتہ پڑے گا لوگوں کو. لیکن اس وقت تک کے جو ان کا کنڈکٹ ہے, پورا امن امان ہے پورے اس میں. ٹھیک ہے, خوف و ہراس تو ہے, ان 24-25 ہزار لوگوں میں تو زیادہ ہے, باقیوں میں وسوسے ہیں, لیکن اب تک تو بالکل امن امان قائم ہے. آپ دیکھیں کہ صرف 40 آدمی زخمی ہوئے ہیں, اسپتال میں آئے ہیں, کوئی ایک فوتگی بھی نہیں ہوئی ہے جس دن انہوں نے ٹیک اوور کیا ہے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے, اور اس لحاظ سے وہ دنیا کو بہرحال ویٹ اینڈ سی تو کر رہے ہیں, لیکن ان کو تھوڑا سا یقین بھی کرنا پڑے گا. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دوحہ ایگریمنٹ کے مطابق, جو کہ فروری 2020 میں ہوا تھا, اس کے مطابق طالبان بالکل ہر لحاظ پر من اس پہ عمل کر رہے ہیں. انہوں نے اس کی خلاف ورزی نہیں کی. چلیں سر, بہت شکریہ. ڈاکٹر جمیل ہمارے ساتھ موجود تھے سابق, اینڈ دا پوائنٹ از ویری امپورٹنٹ کہ انہوں نے اپنے کارڈ جو ہیں, جیسے کہ ہمارے شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ بڑے چھاتی سے لگا کے رکھے اور بڑے اچھے طریقے سے کھیلے. اور ایک چیز بڑی امپورٹنٹ, آپ نے جس طرح سے سوال کیا نا کہ دنیا کیا دیکھ رہی ہوگی, کیا ایشورنسز ان کو طالبان اور میسج, تو یہ بھی اس میں ایک ایسپیکٹ ہو سکتا ہے کہ شاید انہوں نے ایشورنسز پہلے لی ہوں اور اس کے بعد ٹیک اوور بعد میں کیا ہو. ایسے ہی تو نہیں, رشین ایمبیسی وہاں پر کام کرتی رہی اور ابھی بھی کام کر رہے ہیں, دے آر گونا سپورٹ, اور چائنا بھی سپورٹ کرنے جا رہے ہیں. یعنی کہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا, یہ پیس ٹاک سے کم یہ ودرال جو ہے یہ زیادہ ان کی فیور میں گیا ہے. تو جناب اب آگے بڑھتے ہیں, بھارت کی بات کریں گے. تو اچھا, بھارت سے یاد آیا کہ کچھ سرکولیٹ ہوئے ان کے میڈیا چینلز پہ, ظاہر افغانستان کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے, تو وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ساری سچویشن میں ہم کہاں ہیں, ہم نے اتنا پیسہ لگایا, ہم نے اتنی انویسٹمنٹ کی, ہم کہاں ہیں, nobody is taking our name. تو ان کو کنسرن یہ کہ ان کا نام کیوں نہیں لیا جا رہا ہے. بھائی لینڈ لاک کنٹری افغانستان, ہم بارہا بات کریں جب سے یہ ٹیک اوور ہوا ہے, ایک ایسا ملک کہ جو اپنا یوم آزادی صحیح طریقے سے نہ منا سکا. آپ 15 اگست کو بجائے یوم آزادی اپنا مناتے, آپ وہاں پر ٹی وی پر بیٹھ کے بین کرتے رہے کہ ہائی یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا, یہ طالبان نے قبضہ کر لیا, یہ دیکھو. اور اس کے بعد کل اتنے دن گزرنے کے باوجود بھی انہیں سمجھ نہیں آئی تھی, کل جا کے انہوں نے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا. لیکن اب اس کی ہزیمت جو ہے اس کا بدلہ کہاں پر لے رہے ہیں, وہ لے رہے ہیں جناب سلامتی کونسل میں. ایک مہینے کے لیے, صرف ایک مہینے کے لیے. بھائی آپ مستقل ممبر نہیں ہیں, ٹھیک ہے,
آپ صرف 1 مہینے کے لیے آپ کو صدارت ملی ہے اور اس کے اندر جناب پاکستان کو سلامتی کونسل سے خطاب کا موقع نہیں دے رہے. بالکل, اور افغانستان سے متعلق بلائے گئے اجلاس میں اس بار بھی پاکستان سلامتی کونسل سے خطاب کا موقع نہیں دیا جائے گا. چینی نائب مندوب گینگ شوانگ نے پاکستان کو اجلاس میں شرکت سے روکنے کو افسوسناک عمل قرار دیا ہے. پاکستانی مندوب منیر اکرم کی تنقید, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھارت کی جانبدارانہ کارروائیاں پاکستان کے لیے نفرت کا اظہار ہے, یعنی بھارت کی جانب سے یہ بہت ہی لو لیول کی, میں کہوں گی بہت ہی مطلب گر کے یہ والی حرکتیں کرنا, انٹرنیشنلی ان کا بھی امیج خراب ہوتا ہے, لیکن وہ پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی اس طرح کی حرکتیں کرنے سے کبھی بھی پیچھے نہیں رہتے. بالکل بول دیں گھٹیا پن سے باز نہیں, بالکل گھٹیا پن سے باز نہیں رہتے, کوئی لیول ہوتا ہے. تو منیر اکرم صاحب پاکستان کے بڑے سیزنڈ اور مستقل مندوب ہیں, اور ان سے بات ذرا کر لیتے ہیں. بہت شکریہ منیر اکرم صاحب, آپ نے وقت نکالا, اور آبویسلی یہ آپ کے لیے بڑا کنسرننگ ہوگا کہ یہ کیا کر رہا ہے بھارت, اور ڈپلومیٹک چینلز پر, اور جب دنیا کے سامنے آپ رسوا ہو رہے ہیں اس طرح کی حرکت کر کے, تو اس طرح سے بھارت کو نہیں کرنا چاہیے. اس کے عزائم تو سب کے سامنے واضح ہی ہیں. آپ اب کیا اقدامات کرنے جا رہے ہیں؟ جی, ہمیں معلوم تھا کہ ہندوستان صدارت کر رہا ہے سیکیورٹی کونسل کا اس مہینے, اور اس نے اپنی صدارت کی جو ان کے پاس اختیار ہیں اس کو ابیوز کر کے پاکستان کو بولنے سے روکا ہے سلامتی کونسل میں. یہ دوسری مرتبہ ہے, اور ہم نے یہ ریکویسٹ ڈالی تھی, اور پوری سلامتی کونسل میں جو میجورٹی ممبرشپ ہے انہوں نے سب ہماری حمایت کی ہے, اور انہوں نے ہندوستان سے کہا کہ پاکستان کو بولنا چاہیے, پر ہندوستان نے اپنی ضد میں ہماری دشمنی کی وجہ سے انہوں نے ہمیں روک دیا ہے. تو اس سے یہ نظر آ گیا ہے کہ ہندوستان سلامتی کونسل کا ممبر نہیں بننا چاہیے. اس قسم کا ملک جو امپارشل نہیں ہو اس کو صدارت کبھی نہیں دینی چاہیے سلامتی کونسل کی. یہ ممبرشپ یہ صدارت روٹیشن سے آتی ہے, پر ہم نے ہندوستان کو ایکسپوز کیا ہے کہ کس قسم کی دشمنی ہے اس کی پاکستان کے ساتھ, کہ اتنا بڑا مسئلہ بھی کھڑا ہوا ہے سامنے افغانستان کا, جس میں ہماری بہت اہم رول ہے, اور پھر بھی ہمیں نہ ایران کو نہ تاجکستان کو بولنے کی اجازت دی. تو منیر صاحب, اب جس طرح آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ سلامتی کونسل کی صدارت کا غلط استعمال کر رہا ہے, پاکستان کس طریقے سے اس معاملے کو عالمی ایشو بنا کر عالمی فورم پر اٹھا سکتا ہے, اور کوئی رولز ہیں اس حوالے سے اپنی پاورز کا, اپنے اختیارات کا اس طرح مس یوز کریں سلامتی کونسل کی صدارت کرنے والا؟ جی ضرور, یہ میں نے تو میڈیا میں تو اٹھایا ہے, جو ہمارے بائیلیٹرل ملاقاتیں جو سلامتی کونسل کے ممبرز کے ساتھ ہو رہی ہے وہاں بھی ہم نے اٹھایا ہے, اور دیکھیے ہم موقع دیکھ کر اس کو ہم دوسرے اداروں میں بھی اٹھائیں گے, اس کو چھوڑیں گے نہیں. اچھا چلیں, تو سامنے آ گیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے کو ہائی لائٹ بھی کریں گے, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح کی حرکات کے بعد آئندہ مستقبل میں یا ابھی بھی وہ سلامتی کونسل کی رکنیت کا بھی اہل ہے؟ نہیں, جیسے میں نے کہا, ہم تو سمجھتے ہیں کہ سلامتی کونسل میں ہندوستان کو الیکٹ نہیں کرنا چاہیے, اور جو ان کی یہ ایمبیشن ہے کہ ہم پرماننٹ ممبر بن جائیں, اس سے وہ ابھی دنیا کو نظر آیا کہ کس طرح سے وہ اپنی ممبرشپ کو ابیوز کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف. تو میرے خیال میں یہ دنیا کو ہم نے بتایا ہے کہ ہندوستان کی کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے ٹو بیکم اے پرماننٹ ممبر, اور یہ جو پہلی بھی ان کی نان پرماننٹ ممبرشپ ہے اس کو بھی یہ ابیوز کر رہے ہیں. شکریہ, منیر اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور آئی ایم شیور کہ اس معاملے کو ہائی لائٹ کیا جائے گا. لیکن بات وہی آ جاتی ہے صدف کہ دنیا کو نظر نہیں آتا, ان کو پیسہ نظر آتا ہے, ان کو ٹریڈ نظر آتی ہے, ان کو بھارت کا انفلوئنس نظر آتا ہے, اور اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیر کے معاملے پر بھی خاموشی رہی. اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام جو انسانی حقوق کی پامالیاں ہوتی ہیں وہاں پر مائنورٹیز کے ساتھ ان پر چپ ساتھ کے بیٹھے ہوتے ہیں. مطلب جو کوریج اس وقت افغانستان, میں یہ نہیں کہہ رہی غلط ہو رہی ہے, جو کی جا رہی ہے انٹرنیشنل میڈیا کی جانب سے, وہ کوریج
کشمیر کو بھی ملنی چاہیے. وہاں پر جو کیوں ملے گی؟ وائلیشن ہوتی ہے اس پر بھی اسی طریقے سے آواز اٹھانی چاہیے, کیونکہ وہاں تو مطلب ہم صورتحال یہ دیکھ رہے ہیں کرفیو روزانہ کی بنیاد پر ہے اور جو انسانی حقوق پامال ہوتے ہیں. جناب بات ہو رہی ہے افغانستان کی, تو طالبان کی جانب سے کابل میں انٹری کے بعد اب حالات تھوڑے معمول کی طرف آنا شروع ہو گئے ہیں. ہم نے 2-3 دن تو بڑے کیوٹک دیکھی, لیکن اس پریس کانفرنس کے بعد یہ ایشورنس دلانے کے بعد کہ ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے, لوگ تھوڑا ریلیکس ہونا شروع ہو گئے, اور جو معمولاتی زندگی ہے وہ معمول پر آنا شروع ہو گئے. افغانستان میں حالات بدل رہے ہیں, طالبان کا امیج جو لوگوں کے ذہنوں میں تھا اب وہ تھوڑا سا تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے, اور اس بارے میں جو صورتحال ہے اس میں جو شفٹ آیا ہے, یقیناً جو ان کی ایک اچھی ایک یہ کہنا چاہیے جو ہوم ورک انہوں نے کیا ہے کہ ہم نے آ کر میڈیا پہ کیسے بات کرنی ہے, ہم نے میڈیا کو آن بورڈ لینا ہے, ہم نے جو کنسرن ہے ان کو ایڈریس کرنا ہے, اس کی وجہ سے ہوا ہے. تو اوکے جی, مطلب آئی ریئلی لائک اٹ, مجھے بڑا مطلب مزہ آیا. آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ملک تو فتح کر لیا, ٹیک اوور کر لیا, اور اس کے بعد جناب ایک موڈ بھی انہوں نے چینج کر دیا. ایک جنگ زدہ افغانستان میں آپ سوچیں کہ اس طرح کی ویڈیوز جب وائرل ہوں گی, سرکولیٹ ہوں گی, تو باتوں سے کچھ لوگوں کا پینک کم نہیں ہوگا, بلکہ اس طرح کی چیزوں سے. ایک تو وہ کہ جب وہ ایک خاتون اینکر کے ساتھ بیٹھ کر ان کو انٹرویو دے رہے تھے ان دا سیم اسٹوڈیو, مطلب یہ وہ ریئر سین ہے جو ہم نے نہیں دیکھے کبھی طالبان. یہ بڑا اچھا ہے جی, مطلب بڑا مجھے بڑا اسے مطلب ایک سوتھنگ ہے. اور بالکل اور انٹرنیشنلی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پہلے مختلف براڈ کاسٹنگ کارپوریشنز کی یا ٹی وی چینلز کی خواتین جو ان سے جڑی تھی, تو ان کے اندر بھی خاصا پینک تھا. اب ان کی جو نروز بھی جو ہے وہ ایز ہو رہے ہیں. اور یہ ڈاجنگ کارز والا, یہ تو اچھا, یہ میرا بھی بڑا فیوریٹ گیم ہے. آپ کا بھی فیوریٹ؟ اچھا, ڈاجنگ کار سے مجھے خیال آیا کیونکہ انہیں کوئی مزاحمت ملی نہیں, انہوں نے سوچا چلو آپس میں ڈاجنگ کار میں ایک دوسرے کو ڈاج کرتے ہیں, اور یہیں پہ کچھ ذرا سا نا آپ ایک دوسرے کو کمپٹیشن دے دیتے ہیں. وداؤٹ کمپٹیشن طالبان جو ہیں وہ آ گئے ہیں, اور جم میں بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کوشش کی ذرا سی ویٹ لفٹنگ اور ان ساری چیزوں کی. تو یہ کچھ ایسے مناظر ہیں, اور یقیناً یہ ایک ہیومن سائڈ بھی دکھاتے ہیں, یعنی کہ آپ کو بھی وہ چیزیں اچھی لگتی ہیں, گو کہ آپ جنگجو ہیں, آپ وارئر ہیں, لیکن آپ کو بھی یہ چیزیں اپیل کرتی ہیں جس میں ہم ایک انسانی اور انسانی پہلو دیکھتے ہیں. اور سیلفی, اچھا کچھ لوگ ہیں جم کے مناظر آ گئے, یہ ذرا پلیز فل اسکرین پہ دکھائیں, یہ بڑا مزیدار مناظر ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کیسے پراپرلی, واہ جی واہ, زبردست. اور ساتھ میں ان کے ساتھ لوگ سیلفیز بھی بنا رہے ہیں, وہ مناظر بھی بڑے انٹرسٹنگ ہیں. یعنی لوگ شکار بھی ہیں, مگر جہاں جہاں انہیں طالبان نظر آتے ہیں وہ ان کے ساتھ سیلفیز بھی لیتے ہیں. اور خواتین جو آپ نے کہا کہ صحافیوں کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے ہم نے دیکھا کہ اللہ کرے کہ آگے یہ سلسلہ کنٹینیو رہے اور افغانستان کو ری بلڈ کریں. اور جو کرپشن کی وجہ سے افغانستان ایک دلدل میں پھنس گیا ہے, ایک اس وقت افغان جو ہے وہ $2 سے کم پہ سروائیو کر رہا ہے, لیکن آئی ایم شیور کہ اکانومی کی سچویشن بہتر ہوگی ود دا پیسج آف ٹائم. ویل ٹیک اے بریک ہیئر, بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک, اور بات کریں گے نویں محرم الحرام کے جلوس کے حوالے سے. اور شہدائے کربلا کی یاد میں یہ جلوس نکالے جاتے ہیں, آج نویں محرم ہے. اس حوالے سے کیا سیکیورٹی کے انتظامات ہیں اور کیا سہولیات دی گئی ہیں, اس پر بات کریں گے ہمارے نمائندگان سے جو ہمارے ساتھ ہوں گے. ہمیں کراچی سے بھی ہمارے نمائندے جوائن کریں گے, لیکن ہمارے ساتھ بابر خان لاہور سے ہیں, شہزاد محمود پشاور سے ہیں. ان سے صورتحال جانتے ہیں کہ وہ کیا مناظر ہمیں وہاں سے ڈسکرائب کریں گے. تو جناب بابر خان سے پہلے شروع کرتے ہیں. بابر, ہم نارملی یہ دیکھتے رہے ہیں کہ کربلا گام شاہ سے جلوس برآمد ہوتا ہے, اس دفعہ کیا سچویشن رہے گی, سیکیورٹی کیسی ہے, روٹس کیا ہوں گے؟ دیکھیں جی, نویں محرم الحرام کا مرکزی جلوس جو کہ پانڈو اسٹریٹ سے برآمد ہوگا, 10 بجے کے قریب یہ جلوس برآمد ہوگا, اور اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا نیلی بار, سنت نگر, بابا گراؤنڈ, ایم اے کالج سیکٹریٹ, نارکلی, آئی جی آفس کے قریب سے گزرتا ہوا یہ خیمہ سادات پہنچے گا. خیمہ سادات پہنچنے کے بعد وہاں مجلس ہوگی. مجلس کے بعد یہ جلوس اسی راستے کے ذریعے واپس خیمہ سادات آ کر رات 12 بجے کے قریب اختتام پذیر ہوگا. اور یہ جلوس بہت بڑا جلوس ہوتا ہے یہ نویں محرم الحرام کا. اس کے علاوہ چھوٹے بڑے جلوس جو ہیں شہر میں مزید اور بھی ہیں, لیکن یہ جو نویں محرم الحرام کا جلوس ہے یہ مرکزی جلوس ہوتا ہے. یہ رات 12 بجے آ کے اختتام پذیر ہوتا ہے پانڈو اسٹریٹ میں ہی, لیکن اس سے پہلے 9 ساڑھے 9 بجے کے قریب جو عاشورہ کا مرکزی جلوس ہے وہ نثار ویلی سے برآمد ہو جاتا ہے. بہت بڑی تعداد میں یہاں پہ عزادار ہوتے ہیں, اور سیکورٹی سے آپ کو بتائیں کہ سیکورٹی کے انتہائی فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں. روٹ کی طرف آنے والے جتنے بھی راستے ہیں انہیں خاردار تارے لگا کے اور ٹینٹ لگا کر بند کیا گیا. کوئی بھی عزادہ
جو ان راستوں سے نہیں آ سکتا. جس نے بھی جلوس میں شامل ہونا ہے وہ فرنٹ سے آئے گا. 3 مقامات پر اس کی چیکنگ کی جائے گی. DIG آپریشن اور SSP وہ روٹ کی نگرانی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ رینجرز کو بھی یہاں پر طلب کیا گیا. سول ڈیفنس تمام ضلعی انتظامیہ جلوس کے ساتھ ہوں گی اور یہ جلوس جو ہے تقریباً رات 12 بجے کے قریب جو پانڈو اسٹریٹ پر آ کر اختتام پذیر ہوگا. تمام جو جتنے بھی گھر ہیں ان سے شورٹی بانڈ لیے گئے ہیں کہ کوئی بھی ان کا رشتہ دار یا عزیز و کارب وہ ان کے گھر میں نہیں رہ سکتا. آج اور کل کی رات کوئی بھی باہر غیر ضروری طور پر نہیں نکلے گا. تمام سیکورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں. یہ بہت ہی بڑا جلوس ہے جو کہ اب سے کچھ دیر بعد 10 بجے کے قریب 10 بجے کے قریب یہاں سے برآمد ہوگا. یقیناً یہ ایک روایت رہی ہے اور ہم اسے دیکھتے بھی ہیں. خاص طور پہ نثار حویلی سے بہت ہی ایک بڑا جلوس برآمد ہوتا ہے. اب ہم رخ کرتے ہیں پشاور کا. شہزاد محمود ہمارے ساتھ ہیں. تو شہزاد آپ ہمیں کیا صورتحال بتائیں گے؟ انتظامات کیسے ہیں؟ مرکزی جلوس برآمد ہوگا کس علاقے سے برآمد ہوگا؟ کیا یہاں کی روایت رہی ہے؟ دیکھیں خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں کے اگر 9 محرم کے حوالے سے بات کی جائے تو مجموعی طور پر سیکیورٹی ریڈ الرٹ ہے. خیبر پختونخوا پولیس، فرنٹیئر کانسٹیبلری اور دیگر قانون نافذ کرنے اداروں کے اہلکار جو ہے وہ ہمہ وقت نظر آ رہے ہیں. سیکیورٹی اقدامات کو یقینی بنا رہے ہیں. 9 محرم کی اگر بات کی جائے تو دارالحکومت پشاور میں جو صدر میں واقع امام بارگاہ ہے، قدیمی امام بارگاہ ہے حسینیہ ہال، وہاں سے 9 محرم کا مرکزی ماتمی جلوس برآمد ہوتا ہے اور پشاور صدر کے جو مختلف راستے ہیں انہی سے گزر کر واپس اسی امام بارگاہ پر یہ اختتام پذیر ہوتا ہے. مختلف جو شاہراہ ہیں اس سے گزر کر یہ جلوس اسی امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہوتا ہے. نماز ظہرین ادا کی جاتی ہے اور تقریباً 4 بجے کے قریب یہ مرکزی ماتمی جلوس جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے. سیکیورٹی کی اگر بات کی جائے پشاور صدر کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مکمل طور پر جو ہے وہ سیکیور کر دیا گیا ہے. پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں. مختلف جو ہائی بلڈنگز ہیں، جو پلازے ہیں، شاپنگ مال ہے، ان کی چھتوں پر پولیس اہلکار جو ہے وہ بھی تعینات کر دیے گئے ہیں. خصوصاً جلوس کی جو گزرگاہیں ہیں انہیں BDS کی جانب سے کلیئر کر دیا گیا ہے. 9 محرم کے علاوہ جو پشاور اندرونی شہر ہے، اندرونی شہر میں بھی 20 سے زائد امام بارگاہ ہیں جہاں سے 9 محرم کے چھوٹے بڑے جو ماتمی جلوس ہے وہ وقتاً فوقتاً برآمد ہو رہے ہیں، جس کے لیے تمام تر ممکنہ اقدامات اٹھائے گئے ہیں. پشاور میں محرم کے حوالے سے پولیس کی جانب سے ایک خصوصی کمانڈ چیک قائم کر دیا جاتا ہے جہاں سے تمام تر سیکیورٹی معاملات کو جو ہے وہ بہت شکریہ شہزاد. آپ نے وہاں پر پشاور کے حوالے سے ہمیں صورتحال سے آگاہ کیا. بابر خان لاہور سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. کراچی میں بھی ہم آپ کو بطور قائد ہے اور اوبیسلی یہاں پر بھی جلوس نکلتے ہیں 9 محرم کے اور اس حوالے سے تمام تر سیکیورٹی ارینجمنٹس مکمل کر لیے گئے ہیں. ٹریفک پلانز دے دیے گئے ہیں اور اس سے پہلے سے یہ پلاننگ کر لی جاتی ہے کہ 8، 9 اور 10 محرم کو سیکیورٹی ارینجمنٹس کیا ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کس طریقے سے ان جلوسوں کو تمام ان کے جو روایتی راستوں سے ہوتے ہوئے اختتام تک پہنچایا جائے گا اور سیکیورٹی بھی مینٹین کی جائے گی. بالکل. اور بات کراچی کی آپ نے کی تو کراچی سے ہی ریلیٹڈ خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. کراچی میں نجی سیکیورٹی کمپنی کی کیش وین سے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 5 بھی نہیں اشفا 20 کروڑ 50 لاکھ روپے کی چوری کی واردات کی تحقیقات میں پیش رفت ہوئی ہے اور پولیس کو واردات میں 1 سے زائد ملزمان کے ملوث ہونے کے ثبوت شواہد ملے ہیں. پولیس کے مطابق ملزم نے اپنے موبائل فون مائی کلاچی روڈ پر پھینک دیے تھے جنہیں پولیس نے قبضے میں لے لیا. تو یہ تو بڑا فلمی سارٹ آف سین ہے اور پلاننگ بھی نظر آ رہی ہے یہاں پر اشفا. پلاننگ بڑی شاندار تھی اور بڑی جاندار تھی لیکن اور مزے کی بات یہ تھی کہ نذیر شاہ ہمیں ابھی بھی اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے بھی جب ہماری ان سے بات ہوئی تھی تو پتہ چلا تھا کہ کس طرح سے 1000-1500 روپے میں جعلی جو ہے وہ آپ کا سرٹیفکیٹ بن جاتا ہے جس سے یہ جی بالکل تصدیقی سرٹیفکیٹ بن جاتا ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے ویریفیکیشن ہوتی ہے کہ جی آپ ملزم کا کوئی پرانا پاسٹ میں کرمنل ریکارڈ موجود نہیں ہے اور انٹیلیجنس افسر بھی جناب بڑے مزے سے اس پہ سائن کر کے دے دیتے ہیں. تو جناب نذیر شاہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, ہمیں جوائن کر چکے ہیں. تو نذیر 20 کروڑ لٹ 20 کروڑ اور 50 لاکھ, اچھا 20 کروڑ کے سامنے 50 لاکھ کا تذکرہ کرنا عجیب سا لگتا ہے لیکن ویسے بڑی رقم ہے. تو پکڑے گئے لٹیرے یا پکڑے جائیں گے؟ دیکھیں بظاہر جو انتہائی سادہ سا اور شریف سا سیکیورٹی گارڈ جس کو آپ شکل میں دیکھ سکتے ہیں حسین شاہ, ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ان پڑھ قسم کا بندہ ہو, لیکن اس کی پلاننگ آپ دیکھیں کہ 9 اگست کو ہونے والی واردات جس کو 9 روز گزر چکے ہیں,
पुलिस अब तक उसका कोई क्लू तलाश नहीं कर सकी है। और लेकिन पहली पेशरफ जो सामने आई उसमें ये पता चला कि इस वारदात में कम से कम 4 मुलजिमान मुलविस जिनसे वो राब्ते में था। 4 मुलजिमान इसमें मुलविस थे। और इस वारदात के बाद जब वो मिस्कीन गली के पास पहुंचे तो सबसे पहले वो अपने पहले साथी से जाकर मिला है जिसने मुबैना तौर पे सफ़ेद शलवार कमीज पहने हुए थे। इन्होंने कैश वैन में से 3 हथियार, वो जो DVR, इसके अलावा करोड़ों रुपए जो इन्होंने थैले में रखे अपने हाथ में पकड़े और पैदल लेकर ये वहाँ से गुजरे। तो ऐनी शाहिद ने पुलिस को ये बात बताई कि एक शख्स के हमरा इसको जाते हुए देखा गया है। इसके अलावा उसके घर पर गुलिस्तान जौहर पर भी छापामार कार्रवाई की तो पता चला कि 4 माह से वहाँ पर भी नहीं रह रहा था। 8 से 10 मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में लिया गया, उनसे पूछगछ की गई जिनके अंदर सिक्योरिटी कंपनी के भी कुछ लेकिन वो अगर नहीं रह रहा था, लेकिन जो उसके पास फ़ोन था ऑब्वियसली वो किसी लोकेशन पर तो मुस्तकिल 6 से 8 घंटे यूज़ करता होगा, तो उससे ट्रेस नहीं किया जा सकता। देखिए ये तमाम जितने भी बारीक से बारीक भी इसके अंदर पुलिस जो नुकात है उन तमाम पर काम कर रही है और मुश्तरका तौर पर ऑपरेशन और तफ्तीशी जो पुलिस है दोनों इसके ऊपर मिलकर काम कर रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ी चोरी की वारदात है। डकैती जो होती है वो तो आप असला दिखाकर किसी को लूटते हैं तो आप 10 लाख भी लूट लेते हो, लेकिन ये तो मेगा सेल होती है ना, मेगा चोरी है। नज़ीर, जो कैश वैन की गार्ड है, ड्राइवर है, सिक्योरिटी है, अब ज़ाहिर है ये सिक्योरिटी कंपनी की कैश वैन का ड्राइवर है जिसका नाम बताया जा रहा है हुसैन शाह, तो क्या इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक नहीं किया जाता? क्या मालूमात इकट्ठी की जाती है इन पे नज़र रखने के लिए इनकी इंटेलिजेंस के हवाले से? देखिए क्रिमिनल रिकॉर्ड बिल्कुल चेक किया जाता है और उसी को चाल चलन रिपोर्ट कहा जाता है। जो गुलिस्तान जौहर में जब उसकी चाल चलन रिपोर्ट चेक की गई तो उसको क्लियर करके साइन कर दिया गया। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो पहली मरतबा ही इतनी बड़ी प्लानिंग करते हैं कि शायद ज़िंदगी में उनको दोबारा ये काम ही ना करना पड़े। तो जब इसकी गुलिस्तान जौहर में इसने अपनी तस्दीकी वेरिफिकेशन के लिए जब वो सर्टिफिकेट दिया तो हाजी इकबाल करके जो तफ्तीशी जो स्पेशल ब्रांच का अफसर था उसने उसके ऊपर पूरी रिपोर्ट ओके की थी, जिसके बाद SHO के साइन हुए। कोई कार्रवाई उनके खिलाफ? कार्रवाई देखें, अब मसला ये कि पहले 14 अगस्त उसके बाद मुहर्रम हराम पुलिस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये इवेंट होते हैं क्योंकि उसमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है, दहशत गर्दाना खतरा इसका। लेकिन एक टीम मुसलसल इस पर काम कर रही है और न सिर्फ यहाँ पर बल्कि इसका जो कि ये जैसे कि हम देख रहे हैं कि 20 करोड़ 50 लाख का अमाउंट है और सिक्योरिटी, एक तो पहले भी हमने बात की थी कि सिक्योरिटी कंपनी को भी वेरिफिकेशन खुद कर लेनी चाहिए जब आप इतने बड़ी रकम लेके चल रहे होते हो और उसकी हिफाजत के जिम्मेदार होते हो। अच्छा, ये जो नुकसान हुआ है 20 करोड़ 50 लाख, अगर ये रिकवर नहीं होते तो ये क्या इंश्योर्ड रकम थी? ऑब्वियसली इंश्योर्ड होगी, और इसके अलावा इसका नुकसान किसको भुगतना पड़ेगा? देखिए इसका नुकसान किसी को नहीं भुगतना पड़ेगा। 1 अरब रुपए की भी रकम होती तो वो इंश्योर्ड होती है। क्योंकि आप जब कैश वैन के जरिए बैंकों तक रकम पहुंचाते हैं तो वो तमाम रकम 1 रुपए से लेके चाहे जितनी भी ज्यादा उसकी मालियत हो वो तमाम इंश्योर्ड होती है। तो इसीलिए हमने ये देखा है कि ज्यादातर इन चीजों में इतनी दिलचस्पी नहीं आती उसके अंदर और सारा मामला फिर पुलिस के ऊपर जाता है। उसके अंदर एक टर्म ये भी होती है कि अगर कोई फॉरेन एलिमेंट, जैसे कि आप अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस कराएं तो उसके अंदर कई, आपको याद है वो फ्लडिंग हुई थी और उसके अंदर कई गाड़ियां जो हैं वो, तो उसके ऊपर इंश्योरेंस कंपनी ने अक्सर मना कर दिया था कि जी ये तो हम नहीं मानते कि इसके ऊपर ये कैसे हो गया। इसी तरीके से तो ये प्रोविजन कोई नहीं होती कि जी आपका अपना अगर एम्प्लॉय इसमें इन्वॉल्व हो तो फिर उसमें हम नहीं करेंगे। देखिए ये स्टेट बैंक की पॉलिसी है और अरबों खरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो इन पैसों को सिक्योर इसीलिए माना जाता है कि इंश्योर्ड होते हैं, वरना शायद इसके ऊपर इनको बाकायदा जो है ना फौज या रेंजर्स की निगरानी करानी पड़े। इनको पता होता है कि ये रकम इंश्योर्ड है, इसीलिए ये 12 और 18 हज़ार रुपए एहलकारों की हमरा इसको आगे पीछे लेकर जाते हैं। नज़ीर, ये बताया, अब जैसे वारदात के भी नए नए तरीके आ रहे हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अब ज़्यादातर CCTV फुटेजेस आ जाती हैं, मुल्जिमान आइडेंटिफाई हो जाते हैं, तो आपके ख्याल में अब इस हवाले से कुछ बेहतरी आई है कि लोग आइडेंटिफाई हो जाते हैं, पुलिस उन तक पहुंच जाती है, पुलिस कुछ बेहतर काम कर रही है? देखिए एक बात याद रखिएगा, कराची जब तक सेफ सिटी नहीं बनता तब तक आप ऐसे मामलात से सामना करते रहेंगे। कराची में जब भी कोई बड़ा वाकया हो या छोटा वाकया हो, इवन कि आप ये मार्च मोड़ पे जो अभी दस्ती बम हमला हुआ है, ये भी आपको किसी दुकान या किसी मकान के CCTV कैमरे से एक फुटेज मिली है जिसमें वो ट्रक शेजोर जाता हुआ दिख रहा है। तो कराची में जब कोई इंसिडेंट होता है तो हमारे जो ये पुलिस या दीगर इदारे, इनकी निगाहें उन दुकानों, उन मकानों
या उन ऑफिसेस तक जाती है जिन्होंने, या बैंकों तक जिनके CCTV कैमरे लगे होते हैं, और ये चाहते हैं कि यार काश उसके अंदर ये फुटेज आ गई हो, लेकिन ये नहीं करते कि सेफ सिटी बनाकर अपने कैमरे लगाएं। अपने कैमरे भी हैं, लेकिन 2.5-3 करोड़ की आबादी में 10,000 कैमरों की कोई होगा नहीं। 10,000 में से एक्टिव कितने होंगे? एक्टिव बिल्कुल, उसके अंदर कई खराब है, और कमांड एंड कंट्रोल हमारे एक CPO में, एक DIG ट्रैफिक के दफ्तर में, एक हसन स्क्वायर सिविक सेंटर में, और सबके पास मर्ज सिस्टम है। हर शख्स अपने कमांड एंड कंट्रोल पे बैठ के कराची के तमाम यानी कि अगर हम सही से मॉनिटरिंग करें तो हालात बहुत कुछ बेहतर हो सकते हैं और जल्दी आइडेंटिफाई हो सकते हैं। सेफ सिटी प्रोजेक्ट इसका सबसे प्रोजेक्ट ही सॉल्यूशन है, बिल्कुल। और उसके अंदर भी प्रॉपर उसकी मेंटेनेंस। जाते जाते आज 9 मुहर्रम हराम है, तो आज मोबाइल फोन सर्विस के हवाले से क्या इत्तलात हैं आपके? देखिए, मोबाइल फोन सर्विस जितने भी वो जुलूस जिन जिन जगह पर जुलूस से उनकी गुजरगाहें, जैसे लेट सपोज M A जिन्ना रोड से अगर जुलूस निश्तर पार्क से इमाम बारगाह हुसैनिया रानिया खारा तक जा रहे हैं, तो हमारे जो मेट्रोपोल है, जो शारा फैसल का कुछ हिस्सा, गुरु मंदिर, उसके बैक साइड जो गार्डन का एरिया, ये सारे जो है इनमें जो है मोबाइल जो जैम है। और इसी तरह सोराब गोड पे अब्बास टाउन की तरफ वहाँ पर जैम है। फिर अंशोली के पास आप जाएंगे तो तमाम वो जगह जहाँ पर मजलिसें होती हैं या जुलूसों की गुजरगाहें, उन मखसूस मकामात पर। लेकिन कल 10 मुहर्रम में कल एक्सपेक्टेड है कि पूरे कराची के मोबाइल फोन जो है वो जैम होंगे। बिल्कुल, कल तो गैर एलानिया था, जिसकी वजह से आवाम को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना भी करना पड़ा था। लेकिन ये परेशानी उस परेशानी से कम है कि अल्लाह नहीं करे कोई ऐसा। उसका मकसद भी यही है, अदरवाइज क्योंकि हमारी जो सूरत हाल रही है, माजी में जो वाक़यात रहे, उसको देखते हुए। बहुत शुक्रिया नज़ीर, आप हमारे साथ थे और इस तरीके से आपने हमें तमाम तर सिचुएशन के बताया कि क्या मामलात होते हैं और कैसे मुल्ज़िमान तक पकड़ा जा रहा है। तो अशफाक, यहाँ पर ब्रेक का वक्त हो गया है। जी ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और बहुत कुछ है जो आपके साथ शेयर करेंगे। जी वेलकम बैक। और एक अहम मामला सदफ, जिसके ऊपर हम जब से इलेक्शन हुए हैं, आपको याद है 2018 के इलेक्शन ट्रांसमिशन हमने की थी, और उसके बाद हमने ये देखा था कि पहले RTS बैठा, फिर उसके बाद जो वोटिंग का निज़ाम था उसके ऊपर काफ़ी सवाल उठाए गए और काफ़ी कंसर्न्स रहे और नारे लगाए जाते रहे, इल्ज़ामात लगाए जाते रहे और इस्लाहात की सिर्फ बातें होती रही। अब हुकूमत जो है वो संजीदगी दिखा रही है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से, टेक्नोलॉजी की इंडक्शन के हवाले से, कि ये टेक्नोलॉजी इंड्यूस करेंगे तो उसके बाद जनाब कोई रास्ता नहीं रह जाएगा कि जनाब वोट चोरी हो रहे हैं या किसी का मैंडेट छीना जा रहा है, तो आप इसमें जनाब ये कर लें। लेकिन ऐसा ऑपोजिशन चाह रही है कि हमसे प्रॉपर्ली बात ही नहीं हो रही है और हम तैयार ही नहीं है, वो पूरी मशीन उठा के ले जाएंगे। यकीन ही नहीं कर रही है। और इस हवाले से हम देख रहे हैं कि हुकूमत काफ़ी सरगर्म है। और वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इलेक्शन कमीशन के तमाम सवालों के तसल्ली बख्श जवाब दिए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुबारकबाद भी दे दी है। इत्तेफाक हुआ है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए। और उनका मजीद ही कहना था कि अपोजिशन में मैं ना मानू का कोई इलाज नहीं है। हमारी उनसे सिर्फ यही आस्त है कि वो मुखालिफत बराए मुखालिफत ना करें, आर्गूमेंट्स पे, लॉजिक पे, फैक्ट्स पे हमारे वो जो है इस चीज़ पे तनकीद करें। खदशात हों उनको दूर करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। हम ये मशीन बिल्कुल बरसर आम रखेंगे। उनकी अपोजिशन पार्टीज़ के जो भी अपने वो टेक्निकल नुमाइंदे भेजेंगे, वो इस मशीन का पूरा मुआयना करें, इसको खोलें, इसको परखें, वो आके इसको मेरिट्स पे, बिकॉज ये टेक्निकल लोग जो कि जिन बातों की आप कर रहे हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आप कहें कि इसको छुपाया जा रहा है। जो मनफी सोच रखते हैं वो इस पे कभी भी अपना कोई पॉजिटिव बात नहीं करेंगे। 10 दिनों से 15 दिनों से जो हमने एक मुहिम चलाई है, उसमें पाकिस्तान और ख़ास तौर पे नौजवान, उन्होंने इसकी पजीराई भी की है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हम डिक्टेट नहीं कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है, उसका इख्तियार है कि वो जो भी फैसला करता है हम उसको मनोवान कबूल करेंगे। बाहर की जो मशीनें आती हैं उससे तकरीबन आधी कीमत होगी। तो ये थे मौजूदा वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इससे पहले जो वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी थे और अब वज़ीर इत्तलात हैं फवाद चौधरी साहब, वो ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को जल्द कानूनी मराहिल तय करके आइंदा 15 दिन में फैसले पर पहुंच जाएंगे। उधर इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत की तैयार करदा EVM पर एक टेक्निकल कमेटी तश्कील दे दी है और कमेटी इलेक्शन कमीशन को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जायजा लेकर रिपोर्ट देगी। बिल्कुल, और इस हवाले से सूरत हाल पर बात करेंगे। और का कंसर्न है, इसमें क्या कंसर्न है। नून लीग से तलाल चौधरी साहब हमारे साथ हैं।
تو طلال صاحب بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ شبلی فراز صاحب تو کہتے ہیں کہ مبارکباد دے دی ہے چیف الیکشن کمشنر نے ہمیں، اور ہم نے انہیں تمام سوالوں کے بڑے تسلی بخش جواب دیے، تسلی کرا دی ہے ان کی. آپ لوگوں کی تسلی نہیں ہو رہی ہے، جبکہ کمیٹی بنا دی گئی ہے اس حوالے سے، تو اس کمیٹی میں آپ بیٹھیں، جائیں، سنیں اور حکومت سے جو سوال ہے وہ کریں، وہ آپ کو جواب دیں گے. کیا کنسرن ہے آپ کے؟ اب دیکھیے یہ جو کوشش ہے، جو ووٹ چور ہے اس نے کسی نہ کسی طرح ووٹ چوری کی روز نئی تدبیر سوچتے ہیں. پوری دنیا میں الیکٹرانک مشین استعمال کرنی یا تو ختم کر دی گئی ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے، اور تقریباً میں آپ کو 70 ممالک کی لسٹ دے سکتا ہوں. مدر آف ڈیموکریسی جسے یو کے کہتے ہیں، انہوں نے استعمال اس کا چھوڑ دیا، کیا ہی نہیں تجربہ. انہوں نے کہا یہ مناسب نہیں ہے. آئرلینڈ، فرانس، 70 ممالک ایسے ہیں، اور کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ووٹ کی جو سیکریسی ہے وہ پامال ہو جاتی ہے اگر اس طرح الیکٹرانک مشین استعمال کی جائے. سو الیکٹرانک مشین جو ہے یہ اگر دنیا اور ترقی یافتہ ممالک جو ہیں وہ اس کا استعمال ترک کر چکے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے یا تجربہ ہی انہوں نے نہیں کیا، تو ہمیں اس کی ضرورت کیا پڑی ہے؟ صرف ایک ہی مسئلہ ہے، ووٹ چور کیونکہ حکمران ہے، وہ ووٹ چوری کے نئے سے نئے طریقے روز ڈھونڈتا ہے. آپ کا موقف تو فواد چودھری صاحب تو بڑے آپٹیمسٹک ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب قانونی مراحل ہم نے طے کرنے اگلے 15 دن میں، اور اس کے بعد جناب ہم فیصلہ کر لیں گے کہ اس کی انڈکشن ہو جائے گی. تو اس پر اپوزیشن کا سٹینڈ کیا ہوگا؟ دیکھیں، ایک تو جو الیکشن ہے یہ صرف فواد چودھری یا ان کی پارٹی نے نہیں لڑنا، اور یہ پچھلی دفعہ بھی ایک RTS سسٹم تھا، اس کو بٹھا کر جو جیتے ہیں ان کا خیال میں یہی ہے کہ اس طرح کا کوئی الیکٹرانک چیز لے کے آئیں تاکہ ووٹ لوگ کسی کو ڈالیں اور بعد میں بٹن دبا کے ہم اپنے ووٹ جیت جائیں. سو یہ ممکن نہیں ہے، اور یہ خواب دیکھنا چھوڑ دیں. نہ یہ الیکشن ممکن ہے کہ اگلے الیکشن جو کہ زیادہ سے زیادہ 2023 میں ہوگا کہ اتنی جلدی اتنی مشینیں لی جا سکتی ہوں، لوگوں کو ٹرین کیا جا سکتا ہو، سٹاف کو جو کہ لاکھوں کی تعداد میں سٹاف کو ٹرین کرنا پڑے گا، عوام کو ٹرین کیا جائے، تو یہ تو ممکن ہی بھی نہیں ہے پریکٹیکلی. اور دوسری بات، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ووٹ کا تقدس جو ہے وہ پامال ہو جائے گا، اور وہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اس کا کہیں کہ جی ہم نے اس کو بڑا اچھی طرح جی کور کر لیا ہے. نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا. سو اگر دنیا نے یہ چھوڑی ہے تو اس کی وجوہات بڑی واضح ہیں، اور ایسا کوئی تجربہ جو دنیا کر کے چھوڑ چکی ہو ہمیں آج کرنے کا خیال کیوں آ رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ فواد چودھری کو پتا ہے کہ ووٹ چوری کے بغیر ہم جیت نہیں سکتے. چلیں، طلال صاحب کا موقف آ گیا، وہ اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. کنسرن ان کے ابھی وہی ہے، لیکن اپنے ناظرین کو ہم یہ بتائیں کہ ملک میں ووٹنگ کے لیے الیکٹرانک مشین استعمال ہوگی یا نہیں. حکومت اور اپوزیشن میں اختلافات جیسے کہ آپ نے دیکھا ابھی بھی برقرار ہیں. تحریک انصاف کی حکومت کے مطابق وہ انتخابات میں دھاندلی کے عمل کو روکنا چاہتے ہیں. ان الزامات کو ختم کرنے کے لیے شفاف انتخابات کے لیے اگلے الیکٹرانک مشین کے استعمال کو چاہتے ہیں کہ وہ آگے بڑھے، پروسیس آگے بڑھے. انتخابات میں اس مشین کے کیا فائدے ہیں، اس کی اقسام کتنی ہیں اور کن ممالک میں اس پر تجربہ کیا جا چکا ہے، اس حوالے سے ہم آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں. جمہوریت کے لیے عام انتخابات میں ہونے والا ووٹنگ کا عمل اس کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. ملکی سیاسی تاریخ میں انتخابات کے بعد دھاندلی کا شور اور شفافیت پر سوال اٹھائے جاتے ہیں. موجودہ حکومت اس مسئلے کا حل الیکٹرانک ووٹنگ کو قرار دے رہی ہے، جبکہ اپوزیشن سیاسی جماعتیں اس کی مخالفت کر رہی ہیں. الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں نے پرانے بیلٹ پیپر سسٹم کی جگہ لے لی ہے. دنیا میں مختلف اقسام کی الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں ہیں، جس میں پنچ کارڈ ووٹنگ سسٹم، جس میں بیلٹ پر ووٹر سوراخ کرتے ہیں. دوسرا آپٹیکل اسکین سسٹم ہے، اس میں بیلٹ پیپرز کو پڑھنے اور گننے کے لیے آپٹیکل اسکینر DRE کا استعمال کیا جاتا ہے. تیسرا براہ راست ریکارڈنگ الیکٹرانک ووٹنگ مشین، جسے الیکشن کے دن یا پولنگ اسٹیشنوں میں پیشگی ووٹنگ ڈیوائس کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. اس طرح کی الیکٹرانک ووٹنگ کا استعمال ترقی یافتہ ملکوں میں کیا جا رہا ہے، جس میں برازیل، کینیڈا، ایسٹونیا، جرمنی، بھارت، ناروے، سوئٹزرلینڈ، ہالینڈ اور امریکہ شامل ہیں. الیکٹرانک مشین کے بہت سے فوائد ہیں، جس میں معذور افراد آسانی سے اور خفیہ طریقے سے ووٹ ڈال سکتے ہیں. انٹرنیٹ کے ذریعے ای ووٹنگ کا زیادہ ٹرن آؤٹ ملتا ہے، قابل اعتماد اور جلد نتائج ملتے ہیں. ووٹنگ کا عمل شفاف رہتا ہے، انتخابات کے اخراجات میں کمی آتی ہے. چلیں جی، رپورٹ تو آپ نے دیکھ لی، اب دیکھتے ہیں کہ کیا ڈیسیجن اس حوالے سے لیا جاتا ہے. ویل ٹیک اے بریک ہیئر، بریک کے بعد آتے ہیں.
जी वेलकम बैक टू आवर शो। 1 घंटा गुजर गया, 1 घंटा बाकी है और मैं और सदफ अब्दुल जब्बार आपके सामने एक बार फिर से मौजूद हैं। और सदफ जी हम जिस तरह से हम बात कर रहे हैं और एक चीज़ जिस पे हम फोकस करते हैं हाँ जी वो अक्सर ये होता है जनाब कि कोरोना वायरस जो है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ और ये चौथी वेव चल रही है। आज भी जो आदाद शुमार है वो बता रहे हैं कि 66 अफराद अपनी जान से गए हैं और केसेस जो हैं वो दे आर ऑन द राइज। आप अगर SOPs फॉलो नहीं करेंगे तो आप बड़ी मुश्किल हो सकती है। और ये जो डेल्टा वेरिएंट है ये इंतहाई खतरनाक है। जो सबसे खतरनाक बात इसकी ये है कि तेजी से फैलता है। यानी जो लहर 1 थी, 2 थी, 3 थी उससे ज़्यादा तेजी से फैलता है और जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं है वो यकीनन इससे मुतासिर हो रहे हैं और उनको अब उनके लिए लम्हा फिक्रिया है कि भाई आप जितनी जल्दी हो सके वैक्सीनेशन करा लें, इसके अलावा कोई इलाज नहीं। वो भी मुतासिर हो रहे हैं लेकिन ऑब्वियसली उसके अंदर फिर हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत नहीं आती, ARDS से बच जाते हैं। और ऐसे में आपको चाहिए कि आप जो अभी तस्करा हो रहा है कि जनाब बूस्टर्स लगेंगे ये होगा, पहले हुकूमत को भी फोकस ये करना चाहिए कि जो लोग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं यानी कि पाकिस्तान की जो आबादी है उसमें से सिर्फ 10 से 15% को भी अभी तक वैक्सीनेशन नहीं हुई है। तो पहले जो एग्जिस्टिंग आबादी को पूरी वैक्सीनेशन करें, फिर उसके बाद बूस्टर्स के तक जाएं या फिर जो डॉक्टर्स हैं उनको बूस्टर्स लगवा दें ताकि वो ठीक रहेंगे तो हमारा इलाज भी कर सकेंगे। और ये जो मास्क है इसने आपका क्या बिगाड़ा है? क्या कसूर है इस मास्क का? इस मास्क का इस्तेमाल करें। क्यों नहीं आती? सांस नहीं आती, मतलब लोगों को नहीं आती। जितने करीब हमारे यहाँ लोगों की एक तौर तरीका है खड़े होने का, उससे तो आपको सांस आ रही होती है उस हुजूम में, लेकिन आप डिस्टेंस पे खड़े हैं तो आपको आराम से मदिया को हिचकियां आ रही होंगी वहां पर घर पे बैठ के अपने। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हॉस्पिटल में जाएं। आप देखिए कि हमारे यहाँ पर हम एक TV चैनल में काम कर रहे हैं और हमारे यहाँ पर SOPs फॉलो की जाती हैं। मास्क ना पहनने पर लोगों से पूछा जाता है, उनको बोला जाता है। लेकिन अशफाक बाकायदा हम जो आपको ऑन स्क्रीन दिख रहे हैं ना, इस वक्त मास्क नहीं पहने, लेकिन जैसे ही हम कैमरा से हटते हैं हम फौरन से अपने मास्क पहन लें। और इसके साथ साथ आप ये देखें, लेकिन मुझे अफसोस ये होता है कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का तो अल्लाह ही मालिक है, लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहां पर भी अगर आपको जाने का इत्तेफाक हो तो आप ये देखेंगे कि लोगों को तो आप कह सकते हैं कि जनाब आप SOPs फॉलो करें, मास्क पहने, लेकिन अगर हॉस्पिटल का स्टाफ, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनका स्टाफ अगर मास्क नहीं पहनेगा तो वो कहा जाता है ना कि प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। तो आपको वो करना होगा। बिल्कुल। और भी दीगर इश्यूज हैं, खासतौर पे जो लाहौर मीनार पाकिस्तान पे अफसोसनाक, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, उस हवाले से आपके साथ शेयर करेंगे खबर। लेकिन सबसे पहले बढ़ेंगे टॉप स्टोरीज की जानिब। जी जनाब, तो एक ऐसा वाक़या जिसको देखकर और ख़ास तौर पर जिस दिन वो पेश आया, जिस दिन हम अपना यौम आज़ादी मना रहे थे, जिस दिन हम बुज़ुर्गों की कुर्बानियों की बात कर रहे थे, जिस दिन हम एहतराम की बात कर रहे थे, जिस दिन हम ये दर्स दे रहे थे कि किस तरह से हम इन आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस ले सकते हैं, उस दिन जिस दिन हम कायदे आज़म के उन फरमुदात को याद कर रहे थे, शेयर कर रहे थे, जिक्र कर रहे थे कि वो कैसा पाकिस्तान चाहते थे जहाँ पे सब आज़ाद हो। ना सिर्फ ये बल्कि उन्होंने ख़वातीन की आज़ादी की भी बात की, उनकी एम्पावरमेंट की भी बात की। उन्होंने कहा कि वो मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ सकता जब तक उस मुल्क की ख़वातीन आपके शाना बशाना ना, तो ख़वातीन का वो एहतराम, वो इज़्ज़त जो उनकी जानिब से पेश की गई। लेकिन 14 अगस्त को हमने इंतहाई अफसोसनाक मनाजिर देखे, यानी कि ये ऐसे मंजर है जिसे देखकर मतलब मेरे अंदर तो इतना खौफ आ गया है, मैं रात को नहीं सो सकी अशफाक जब मैंने वो वीडियोस देखी कि किस तरीके से एक खातून तन्हे तना और 400 आदमी जो उसके साथ बदसलूकी की जा रही थी। इंतहाई शर्मनाक वाक़या है। मीनार पाकिस्तान पर खातून टिकटॉकर्स थे, वहाँ पर जितने भी बच्चे थे, मर्द थे, टीनेजर्स थे, उन्होंने शर्मनाक सलूक किया। यौम आज़ादी वाले दिन पर वहाँ पर वीडियो बनाने के लिए जो खातून आई उनको हुजूम ने घेरा, पकड़ कर खींचा तानी की और वो जो सबसे बुरी हरकत वो हवा में उछालते रहे। वो खातून भागने की, बचने की कोशिश करती रही लेकिन उसको रास्ता नहीं मिला और काफी देर तक ये सिलसिला जारी। और एक जो अलमिया है वो ये है विक्टिम शेमिंग। ठीक है, एक बात ठीक है कि वालिदैन को अपने बच्चों पर नजर रखनी चाहिए। बच्चों को या जो टीनेजर्स हैं, आपसे इल्तमास है, दरख्वास्त है कि आप जानते हैं कि आप किस सोसाइटी में रह रहे हैं, वहाँ पर किस तरह के ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो ऐसे में आपको ऐसी जगहों पर जाने से कतराना चाहिए। लेकिन बावजूद उसके ये हरकत किसी को जेब नहीं देती। पब्लिक पार्क्स तो सबके लिए ओपन है ना, सबके लिए ओपन होते हैं और मीनारे पाकिस्तान जाने वाले आदमी एंजॉय कर सकते हैं, तो वो खातून नहीं जाके वहाँ पे टिकटॉक वीडियो बना सकती। क्या इसमें बुरा है? क्या कबाहत है? मतलब वालिदैन भी इस चीज को ओके कहेंगे कि आप पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं जहाँ पर हम ये समझते हैं कि वी आर सिक्योर,
हम सुनसान जगह पे खौफ लेकिन महसूस सदफ करते बात हैं। यह है कि आप अगर किसी ऐसी जगह पे जाना चाहेंगे, और ज़ाहिर है कि बाज़ारों वगैरह में जाने के लिए भी हमारे वालिदैन परेशान होते हैं, ख़ास तौर पर लड़कियों के हवाले से ये माइंडसेट चेंज होना चाहिए। लेकिन एज ऑफ नाउ अगर कोई लड़की कहीं पर जाना चाह रही होती है और ख़ास तौर पर ऐसे इन्वायरमेंट में, तो वालिदैन भी मना करते हैं कि एहतियात से काम लेना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद ये जो रवैया था, मैं ये समझता हूँ कि जब आइसोलेटेड इंसिडेंट्स होते हैं, जैसे नूर मुकद्दम वाला इंसिडेंट हुआ, इसके अलावा वो आपके इस्लामाबाद में एक और वाकया भी पेश आया था, मिर्जा क्या नाम था, उस्मान मिर्जा वाला वो तो वाकया चले था। पूरा एक गैंग था जिनकी सोच ऐसी ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स थे, लेकिन उससे एक जहनियत की ये अक्कासी हो आम रही थी। आवाम लेकिन है। ये आम अवाम आवाम। की जानिब से, आप लोगों की जानिब से इस तरह का रवैया और जो इमेजेस ये जो दुनिया भर के सामने जा रहे हैं, और आप सोचिए कि उस दिन जिस दिन यौम आज़ादी था, उस दिन आपने किस तरह का पैगाम पेश की है, और वो भी मीनार पाकिस्तान जैसे मुकाम से। ये देख के सर जो है वो शर्म से झुक जाता है। बेशक, और जो हम इस वक्त देख रहे हैं, जिस तरीके का इजहार लोग सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, सबकी जानिब से अफसोस का इजहार किया जा रहा है। लेकिन क्या खवातीन अब ऐसी जगहों पर जाने से गुरेज करें जिस तरह के वाकयात पे दर पे वाकयात हो रहे हैं? और जाहिर है अब पंजाब हुकूमत ने नोटिस तो लिया है, एक्शन क्या होगा और ये ऐसे वाकयात क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे क्या वजूहात हैं, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ पंजाब हुकूमत की साबिक तर्जुमान और PTI रहनुमा मुसर्रत चीमा मौजूद हैं। तो ये बताइएगा, जो ग्रेटर इकबाल पार्क पर इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया खातून से बदतमीजी का, इस पर नोटिस तो ले लिया गया है, एक्शन कुछ होगा? कैसे इन वाकयात को रोका जाए? आपके ख्याल में ये कैसे हो गया ये वाकया? सबसे पहले तो एक खातून होने की हैसियत से और स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम की, चूंकि मैं चेयरपर्सन भी हूँ, उस हैसियत से मैं इंतहाई दुखी दिल के साथ इस वाक़े की ना सिर्फ मजम्मत करती हूँ, और मैं अपनी तमाम सुनने वाली माएँ, बहनें, बेटियाँ, उनसे वादा करती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम आपके मुल्क को आपके लिए बिल्कुल मदीना की रियासत बनाएंगे। उसकी वजह यह है कि आपके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और CM साहब इस चीज के लिए बहुत कंसर्न है कि जब हमारी बहनें बेटियां चाहे रात के 2 बजे भी निकले तो उनको तहफ़्फ़ुज़ देना जान माल और इज्जत का ये रियासत का काम है। और मैं अगर इस वाक़े के ऊपर रोशनी डालूं तो मैं CM साहब की भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस वाक़े का खुद नोटिस लिया। इसके ऊपर मैं जरा ये कमेंट करूं कि ये जो बच्ची जिसके साथ ये इशू हुआ, उन्होंने पहले ये शिकायत नहीं की। ये जब वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई, CM साहब ने नोटिस लिया, फिर पुलिस ने उनसे राब्ता किया और फिर हमने उनको कहा कि हम हर तरह का इसके ऊपर एक्शन लेंगे। लेकिन आपको पता है कि आपके कानून में जब तक कोई शिकायत उन्होंने या सामने FIR नहीं आकर करता। ओके, अच्छा, अब जरा ये बता दीजिएगा कि जो वीडियो नज़र आ रही है, जिस वीडियो में हम देख सकते हैं कि इस बच्ची के साथ खींचातानी हो रही है, किस तरीके से उसको मैन हैंडल किया जा रहा है, तो ये जो दरिंदे थे जिनके चेहरे इस वीडियो में सामने आए हैं, उनको क्या गिरफ्तार किया जा रहा है? कोई ट्रेस किया जा सका है अब तक? देखिए, सबसे पहले तो इस चीज पे तो आप भूल जाएं कि ये जो जितने भी मुल्जमान थे इनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, बिकॉज इस केस में ये वाहिद अपनी नौयत का केस है जिसमें जिस बच्ची को हरास किया गया वो खुद उन्होंने शिकायत नहीं की, बल्कि जब CM साहब ने नोटिस लिया तो हमने ये FIR उनको अप्रोच करके उन्हें ये पूरी हर तरह की तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी देके की है। इसका मतलब ये है कि हर सूरत हमने जितने भी ये कल्प्रिट्स थे, ये जितना भी मॉब था, उनको पकड़ना, उसके लिए CCPO साहब से भी मेरी बात हुई है। वो पूरा CCTV फुटेजेस और उधर के जो वीडियो वायरल हुई है उसके तहत लोगों को पहचान के तो बिल्कुल कार्रवाई होएगी, अरेस्ट भी होंगे और उनको सजाएं भी मिलेंगी, ताकि इस तरह का कोई दोबारा ऐसा होगा, अल्लाह करे, कोई सोचे भी ना। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। मुसर्रत जमशेद चीमा हमारे साथ मौजूद थी, और ज़ाहिर है कि मुश्किल सूरत हाल है जिसका सामना है, और ख़वातीन बड़ी इनसिक्योर फील करती हैं इन चीज़ों को लेकर, और ख़वातीन जो पावर में हैं वो उम्मीद है कि उस दर्द को समझ सकती होंगी और उस हवाले से इक़दाम भी करेंगी। तो बहरहाल इसके अलावा फयाजुल हसन चौहान साहब भी हमें ज्वाइन करें, जो इस वक्त तर्जुमान हैं पंजाब हुकूमत के, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपने वक्त निकाला। फरमाइएगा कि अभी मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा से भी हमारी बात हो रही थी, तो नोटिस की बात हो रही है, तो नोटिस तक ही मामला महदूद है या अब तक कोई पेशरफ्त हुई है, कोई गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं? तो आपके सामने है कि FIR इसकी काटी गई है, और जो इसकी वीडियो नजर आ रही है वो वीडियो कोई CCTV कैमरा की नहीं है, ये एक मोबाइल कैमरा की है, और उसमें आपको पता चल रहा है कि इसको जिस अंदाज से इन पब्लिक प्लेसेस के ऊपर और स्पेशली जो तारीखी मकामात होते हैं यहाँ पे रश होता है बेतहाशा, और पूरे के पूरे ग्रोह जो है ना वो बद इखलाकी पे और कहते हैं ना बद इंसानियत पे उतरे हुए होते हैं,
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزادی کے یہ بالکل خلاف ہے کہ کوئی شکر بے بہار آزادی کا ثبوت ہمیں نہیں دینا چاہیے. ہمیں ایک رسپانسبل قوم کا اور معاشرے کا اور سوسائٹی کا ثبوت دینا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے یہ جو وقوع نظر آ رہا ہے اس ویڈیو کے اندر انتہائی افسوسناک ہے. ایک اکیلی خاتون ہے, وہ اگر بچپنے کے اندر آ گئی تو بینگ اے ہیومن, بینگ اے مسلم, میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کا فرض تھا کہ اس کو عزت اور احترام کے ساتھ, وقار کے ساتھ, اس کو پوری ڈگنیٹی کے ساتھ اس کو رستہ دیا جاتا اور اس کو اسپیئر کیا جاتا. یقیناً بالکل. اور ایک خاتون, اتنا 400 افراد کا مجمع, آدمیوں کا مجمع, کسی نے بھی بچانے کی کوشش نہیں کیا. اگر جو کر بھی رہے تھے وہ اتنی کم تعداد میں تھے کہ وہ ان کے آگے بے بس تھے جو اس خاتون کے ساتھ بدسلوکی کر رہے تھے. اب فیاض صاحب, خواتین جو واقعات پے در پہ ہو رہے ہیں بہت اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کرتی ہیں اس معاشرے میں. تو ظاہر ہے جب تک ان جیسے کرداروں کو سزا نہیں ملے گی, قرار واقعی سزا نہیں ملے گی, انہیں پکڑا نہیں جائے گا, انہیں آئیڈینٹیفائی نہیں کیا جائے گا, تب تک وہ اپنے آپ کو سیکیور محسوس نہیں کریں گی اور روک تھام بھی نہیں ہو سکے گی ان واقعے کی. تو اس کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ؟ آپ کے سامنے ہے کہ ابھی پچھلے سال یہ جو آپ کا تھانہ گجر پورا کا واقعہ ہوا تھا, جو موٹر وے سیالکوٹ موٹر وے کے اوپر, اس کے جنا کہتے ہیں کہ فرق رفتاری سے پنجاب حکومت نے, پنجاب کی انتظامیہ نے, پنجاب کی پولیس نے, پنجاب کی جناب فرانسک ایجنسی نے اور تمام لوگوں نے ایک انتہائی رسپانسبل اداروں کا ثبوت دیتے ہوئے جو ہے وہ پر وقت سارا کچھ ڈائگنوز کر کے, ڈسکلوز کر کے, اور اس کے بعد ملزمان کو پکڑا. پھر ابھی اس وقت آپ کے سامنے مرزا عثمان اور یہ ظاہر جعفر, دو کیسز آپ کے سامنے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے ذاتی دلچسپی لے کے کہ خواتین کے ساتھ جو ہے یہ ظلم, تشدد, زیادتی اور استحصال اس کو ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے سوسائٹی اور معاشرے کے اندر. ہماری مسلمان سوسائٹی ہے, ہماری ایک پاکستان کا ایک معاشرہ ہے, مشرقی معاشرہ ہے, یہاں پہ عورتوں کا عزت و احترام کیا جاتا ہے. اور پبلکلی کوئی عورت آئے تو ہم تو رستہ دے دیتے ہیں, ہم تو سر جھکا لیتے ہیں, ہم تو جناب ہماری سوسائٹی. لیکن اس قسم کے واقعات پوری سوسائٹی کو میں یہ سمجھتا ہوں شرمندہ کرتے ہیں, پورے معاشرے کو شرمندہ کرتے ہیں. اب میں یہ ویڈیو دیکھ کر میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, مجھے اپنے آپ پہ افسوس ہونا شروع کر سکتا یار ہم اس سوسائٹی کا حصہ ہیں. اس بچی کو تو جو ہے نا عزت اور احترام کے ساتھ جگہ دینی چاہیے تھی, اس کو رستہ دینا چاہیے تھا, اس کو پیسے دینا چاہیے تھا, لیکن جس طریقے سے ہڑبور تھی تو یہ بدقسمتی ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ فیاض الحسن چوہان صاحب, آپ موجود تھے. آئی ایم شیور آپ کے تقاضے پورے کیے جائیں گے. اور جو انسیکیورٹی پائی جاتی ہے ایسے واقعات کو دیکھ کر, یہ جو تواتر سے پیش آ رہے ہیں اور کچھ آئسولیٹڈ انسیڈنٹس ہوتے ہیں اور کچھ میں اتنے سارے لوگوں کی موجودگی میں ایک لڑکی کے ساتھ یہ سلوک, تو اسی پر بات کر لیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ہوسٹ ماریہ میمن ہمارے ساتھ موجود ہیں. ماریہ, بڑا ایک عجیب سی صورتحال ہے کہ ایک جانب ویمن امپاورمنٹ کی بات کی جاتی ہے اور دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تواتر سے واقعات ہو رہے ہیں. زینب والا واقعہ ہو, گجر پورہ کا انسیڈنٹ ہو, نور مقدم کا کیس ہو, عثمان مرزا والا کیس ہو, یہ آخر کیا ہو رہا ہے؟ واٹ آر وی مسنگ کہ جس کی وجہ سے ہماری ذہنیت اس طرح کی ہو گئی ہے کہ اب ایک پبلک پلیس پہ بھی ایک لڑکی کی عزت محفوظ نہیں ہے؟ اشفاق, مجھے تو لگتا ہے کہ جتنے باقی کیسز آپ نے بتائے ہیں جس میں عثمان مرزا ہے, مقدم ہے, زینب ہے, یہ اس سے کئی بڑا گھناؤنا تشویشناک جرم اس لیے ہے کیونکہ یہ ایک پورے دن کی روشنی میں کراؤڈ کے سامنے جہاں پہ ہزاروں لوگ موجود ہوتے ہیں, وہاں پر ایک نہیں, دو نہیں, 3 درجن نہیں, 4 درجن نہیں, 400 سے زیادہ لوگوں نے بڑی ہی دیدہ دلیری سے خاتون کو اٹیک کیا ہے جو وہ ان کے پاس وہ کانفیڈنس تھا کہ اگر وہ اٹیک کریں گے تو دے ول گیٹ اوے ود اٹ. یہ جو فیکٹر ہے نا, یہ بہت خوفناک بات ہے کہ وہ جو 400 لوگ تھے وہ یہ ثبوت جانتے تھے کہ اگر اس خاتون کو ہم اٹیک کر لیں گے تو کوئی ہمارا کیا بگاڑ لے گا. ٹھیک ہے, اور ماریہ یہ 400 لوگ وہ ہیں جو کوئی کرمنل مائنڈ سیٹ نہیں رکھتے, جن کا کوئی کرمنل ریکارڈ بھی نہیں ہے, عام لوگ, عام شہری تھے. مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں کرمنل, نہیں مجھے لگتا ہے لیکن ان کا ریکارڈ نہیں ہوگا. ہاں, کرمنل کی ڈیفینیشن بھی ہمیں اب طے کرنی ہوگی. میرا خیال ہے لڑکیوں کے ساتھ چھوٹی موٹی چھاڑ انہیں ہاتھ لگا کے چلا جانا, آوازیں کس دینا, ان کو اسی طریقے سے گروپ کر لینا پبلک پلیسز پہ, شاید بہت سارے یہ آدمی اس کو کرائم نہیں سمجھتے ہوں گے, لیکن یہ بڑی ہی میل لینگویج ہے جس سے ہم کرائم کو ڈیفائن کر رہے ہیں.
ایک خاتون جب وائلیٹ ہوتی ہے کسی آدمی کے اس طرح سے نازیبا طریقے سے ہاتھ لگانے پہ، وہ ایک بہت بڑا کرائم ہے ایک خاتون کی نظر میں، کیونکہ ایک ایسا ٹراما اس کے اندر داخل ہوتا ہے جو کئی سالوں نکل نہیں پاتا ہے۔ اب یہ جو خاتون ہے یہ کبھی بھی پبلک پلیسز پہ جانے سے پہلے 100 بار گھبرائے گی، ان کا جسم کانپے گا۔ میں نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے، جب میرے پاس کسی نے ویڈیو بھیجی تو شروع کے 10 سیکنڈ کے بعد مجھ پہ خود کپ کپی طاری ہو گئی، کیونکہ میں ایک ایسی خاتون ہوں جو کہ فیلڈ میں جا کے جس نے جلسے بھی کور کیے ہیں، دھرنے بھی کور کیے ہیں، ہمارے ساتھ 2-3 لوگوں کی ٹیم ہی ہوا کرتی تھی۔ صحیح بات۔ اور اس وقت اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم وہ جو ہمارے ارد گرد سینکڑوں آدمی ہیں ان کے رحم و کرم پہ ہیں کہ ان کا دل نہیں کیا چونکہ ہمیں اس وقت اٹیک کرنے کا، تو بڑی مہربانی ان کی۔ they thought that they won't get away with that۔ نہیں، یا انہیں لگا کہ کیمرہ ہے تو وہ کیپچر ہو جائیں گے، اس کیمرے کا خوف ہوگا ہمارے اور کسی تو اس کے پاس بھی تھا، لیکن مائی پوائنٹ ہے کہ پھر تو ہمیں شکریہ کرنا چاہیے اور آدمیوں کا جنہوں نے اس وقت چوز کیا کہ انہوں نے ایک لڑکی کو تنگ نہیں کرنا، اسے اپنا کام کرنے دینا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھائی یہ لوگ چاہتے کیا ہے، کیا خواتین پبلک اسپیسز پہ آنا چھوڑ دیں تاکہ وہاں آدمی ہی آدمی پھریں؟ کس قسم کی انہیلدی یہ ویژولی اور سوسائٹی میں یہ کیسی ایکٹیویٹی ہے جہاں پہ صرف آدمی ہی آدمی ہو اور خواتین کی ادھر کوئی جگہ نہ ہو؟ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کہاں آ کے رکے گی، اور اس میں میں بہت بہت سیریسلی بات کہہ رہی ہوں کہ یہ لیڈرشپ سے جو کنفیوز میسیجز آتے ہیں ان کو بند کرنا ہوگا۔ آدمی روبوٹ نہیں ہے، آدمی ایک چلتے پھرتے انسان ہے جو اس ملک کے قانون اور اس ملک کے آئین کے تابع ہیں، اور اگر وہ کوئی کام کریں گے تو ان کو اپنے ان اعمال کی جواب دہی دینی ہوگی۔ تو ماریہ یہ جو مکس میسیجز کی آپ بات کر رہی ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ گجر پورے کا جب واقعہ پیش آیا تھا تو اس وقت جو سی سی پی او صاحب تھے ان کی جانب سے کیا اسٹیٹمنٹ دیا گیا تھا؟ یو ریممبر؟ اب یہ جو واقعہ پیش آیا اس کے بعد یہ جو مکس میسیجز ہیں اس سے جو والدین ہیں جو کہ گھروں میں بیٹھ کے ہماری ٹرانسمیشن بھی، ہمارا یہ پروگرام بھی دیکھ رہے ہوں گے اور اس طرح کے واقعات کی فوٹیجز بھی دیکھ رہے ہوں گے، کیا اثرات ان کے ذہن پر مرتب ہو رہے ہوں گے؟ وہ یہ کہتے ہیں جب آپ کو پتا ہے آپ کا معاشرہ کیسا ہے تو آپ اس جگہ پہ گئے کیوں؟ آپ کو نہیں پتا کہ پبلک جب ہالیڈے ہوتا ہے تو کس طرح کے لوگ آتے ہیں؟ یہ ملک میرا بھی اتنا ہی ہے جتنا اس ملک کے آدمیوں کا ہے۔ علامہ اقبال پارک جو ہے خواتین کا بھی ہے، ٹھیک ہے، کہیں کوئی ٹھپا نہیں لگا ہوا، کہیں کوئی ٹھیکہ نہیں ملا ہوا کہ صرف اس میں آدمی جا سکتے ہیں۔ ایک خاتون 14 اگست کو وہاں جا کے جشن آزادی منانا چاہتی ہے، اس ملک کے آئین نے اس کو اتنا ہی حق دیا ہے، تو یہ تو آپ بات کرنا بند کر دیں کہ نہ جائیں یہ جائے، یہ ملک ہمارا اتنے آپ تمیز کیوں نہ سیکھیں بھائی، ہم کیوں گھروں میں آ کے بیٹھ جائیں؟ یہ کیا نئی لاجک ہے؟ اور جو والدین یہ دیکھ رہے ہیں میں ان سے خاص طور پر کروں گی اپنے گھر میں اپنے بچوں سے اور خاص طور پہ میل چائلڈ سے بیٹھ کے گفتگو کریں، انہیں کنسنٹ کا مطلب سکھائیں، انہیں یہ بتائیں کہ کہاں کیا خاتون کے ساتھ کیا چیز جو ہے، کیا حرکت، کیا بات ان اپروپریٹ ہے، کس طرح سے خاتون کو اپروچ کرنا چاہیے۔ اگر وہ چل رہی ہے سڑک پہ کہیں تو اس کو مت رنگ کرے، مت سٹچ کرے، اپنے گھر کے بچوں کی 7-8 سال سے یہ پرورش شروع کرے۔ آئی ہوپ اس کے بعد ہر ماں بیٹھ کے اپنے بیٹے سے یا ہر باپ بیٹھ کے اپنے بیٹے کو بتائے گا کہ بیٹا کسی بھی خاتون کو جو سڑک پہ چل رہی ہے، پبلک اسپیس پہ چل رہی ہے، وہ تمہارا مال نہیں ہے، وہ تمہارے باپ کا مال نہیں ہے۔ بالکل۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو لوگ اس ویڈیو میں سامنے آ رہے ہیں، جن کے چہرے نظر آ رہے ہیں، ان کی فیملیز کو خود انہیں ڈس اون کرنا چاہیے، خود جا کے پولیس کے حوالے کرنا چاہیے۔ مشکل ہے، مطلب یہ تو بہت ہی ہم ہائی ایکسپیکٹیشن رکھ رہے ہیں نا، کیونکہ ان کے نزدیک بہت سارے لوگ تو کہیں گے یار کیا ہوا، بیچارہ لڑکا مذاق کر رہا تھا، وہ آپ کو پتا تو ہے، اور ایسا تو ہوتا ہی ہے، اس میں کون سی بڑی بات؟ وہ تو بیوقوف ہے، اسے تو عقل ہی نہیں ہے، ہم سمجھا دیں گے، ہم نے سمجھا دیا، آئندہ نہیں کرے گا۔ یہ پہلے، اور یہ جو لڑکے ہیں نا یہ کام ایسے نہیں کرتے، پہلے یہ اپنی گھر سے شروع کرتے ہیں، پھر گلی سے شروع کرتے ہیں، پھر اسکولز پہ شروع کرتے ہیں، پھر یونیورسٹیز پہ شروع کرتے ہیں، پھر یہ اپنے ورک پلیس جا کے شروع کرتے ہیں۔ پبلک ٹرانسپورٹ میں اس طرح کے کتنے واقعات ہوتے ہیں؟ جی، ان کا کانفیڈنس اتنا اسکائی راکٹ ہوتا ہے کہ یہ آج کو دن دہاڑے کیمروں کے سامنے، پبلک کے سامنے کرنے سے بھی نہیں تھک رہے ہیں۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ باقاعدہ کنسسٹنٹ بیہیویئر ہے جو ان کے اپنے جو ہے اس میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ ماریہ، آپ نے بہت اہم نکتہ کہ یقیناً بیٹوں کی ذہن سازی ضروری ہے، ان کو بچپن سے ہی بتانا ہے کہ باؤنڈریز کیا ہوتی ہیں، کانسینٹ کیا ہوتا ہے۔ کانسینٹ کرائسس اس وقت پورے پاکستان میں لگتا ہے کہ آپ کو نہیں معلوم کہ کسی کی مرضی شامل ہے کہ نہیں، یہ اور کسی کی جان مال پہ آپ کوئی حق نہیں رکھتے، چاہے وہ ایک عورت ہو، چاہے وہ ایک بچی ہو، چاہے وہ ایک بچہ ہو، وہ ویسے ہی عام انسان ہے جیسے آپ۔ اگر آپ نہیں چاہتے کہ کوئی آپ کے ساتھ ایسا سلوک کرے تو آپ کو بھی رائٹ نہیں بنتا کہ آپ دوسرے کے ساتھ دوسرا یہ ہے کہ ایک فیکٹر تو یہ ہو گیا، دوسرا فیکٹر ہے لا اینڈ آرڈر کو اپہولڈ کرنا، اور ایسے واقعات میں جو لوگ ملوث ہوتے ہیں ان کو سرے عام سزائیں دینا۔ جب تک سرے عام سزائیں نہیں دیں گے، جب تک یہ واقعات نہیں رکیں گے، لوگوں میں ڈر نہیں بیٹھے گا۔
विल टेक अ ब्रेक हियर, ब्रेक के बाद आते हैं. वेलकम बैक. तो अभी हमारी सुबह जब बात हो रही थी अशफाक कोरोना वायरस से मुतालिक, जहां बहुत कुछ मुतासिर हुआ है वहां पर बच्चों की तालीम भी मुतासिर हो रही है, और ये दूसरा साल है कि बच्चे तालीम की तरफ उस तरीके से राग़िब नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि तबातुर से जो लॉकडाउन है, स्कूल बंद हो रहे हैं. लेकिन अब सिंध की अगर हम बात करें तो तालीमी इदारों से मुतालिक अहम खबर ये है कि सिंध हुकूमत ने 23 अगस्त से तालीमी इदारे खोलने का ऐलान किया है. लेकिन इसके लिए स्कूलों में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाना होगा. और वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार शाह कहते हैं कि स्कूल 50% हाजिरी के साथ खोलने की इजाज़त होगी, और सिर्फ वो स्कूल खोले जाएंगे जहाँ असातिज़ा की 100% वैक्सीनेशन हो चुकी है, और स्कूलों में रैंडम PCR टेस्ट भी किए जाएंगे. जी, ये होंगे या नहीं, और इस फैसले के क्या असरात होंगे, इसी पर बात कर लेते हैं. चेयरमैन ऑल प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन सिंध तारिक शाह साहब हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं. शाह साहब, आज तो आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है, बड़े खुश हैं आप इस फैसले. देखिए, न्यूज़ इतने अरसे बाद अच्छी मिलती है तो इंसान खुशी होता है, और जब बच्चों का इतना लॉस हो रहा था, और कल की मीटिंग में बड़ी अच्छी चीज़ें रहीं कि पूरे कोरम ने रियलाइज़ किया कि बच्चों की जो तालीमी नुकसान हो रहा है उसके अंदर जो है वो अब हमें कुछ सीरियस स्टेप्स लेने पड़ेंगे. और एक अच्छी बात ये थी, कल की स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग में जब हम थे तो उसमें डॉक्टर फरियाल तालपुर भी मौजूद थी, और जितनी चीज़ें हम आपके चैनल पर अगर कहते रहें वो सारी चीज़ें वही कह रही थी कि बच्चों को नुकसान हो गया है, बच्चे 3 साल 4 साल पीछे चले गए हैं, और कंटिन्यूटी के साथ अब स्कूल खोलने पड़ेंगे. तो कल इस पर भी बातचीत की गई है कि अब कंटिन्यूटी के साथ स्कूल खोले जाएंगे, अब बार बार उसको बंद करना पे नहीं हम आएंगे अनटिल अनलेस पूरे शहर में, पूरे मुल्क में अगर लॉकडाउन होता है ज़्यादा, हाँ, तो लॉकडाउन होता है तो फिर मजबूर हो जाएंगे हम, लेकिन वैसे कंटिन्यूटी के साथ लेकिन ये कंटिन्यूटी अब हम ये देखते हैं थोड़े दिन बाद इसमें फिर एकदम से ताक़तुल आ जाता है, लॉकडाउन केसेस बढ़ते हैं तो फिर स्कूल्स भी बंद हो जाते हैं. तो इस हवाले से कोई श्योरिटी दी गई है या ये ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा? श्योरिटी तो कोई भी नहीं दे सकता, लेकिन उन्होंने ये मेक श्योर करवाया है कि अगर और शोबे खुले रहेंगे तो तालीम भी खुली रहेगी. हाँ, अगर मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाते हैं, मतलब सारे शोबे बंद होंगे तो फिर तालीम भी बंद. उस दिन भी हम बात कर रहे थे आपके कि भाई सारी जगह खुली हुई हैं. 14 अगस्त पे लोगों ने सेलिब्रेशन किस तरह की शाहज़ाब आपने भी देखा होगा. बिल्कुल. लेकिन अलमिया ये है कि तालीम के मामले पे इस मामले पे उस तरह से फोकस नहीं किया जाता. लेकिन अब आई एम श्योर ये हो रहा है. ये वैक्सीनेशन का क्या चक्कर है? हो गए सारे टीचर के? देखिए, तमाम टीचर्स वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, बस डेटा गैदर हो रहा है, क्योंकि एक हफ्ते का जो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था उसके अंदर स्कूल के ऑफिसेज भी बंद थे, तो वो डेटा कंपाइल होने में टाइम लग रहा है. लेकिन जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं वो ये है कि 90 to 95% तो वैक्सीनेटेड टीचर्स हो चुके हैं. बाकी जो रह गए हैं वो भी इवेंचुअली अब हो जाएंगे, क्योंकि अब स्कूल खुलने की वजूहत जो हैं वो उसकी वजह लोग कर लेंगे इसको, और स्कूल वही खुलेगा जो 100% वैक्सीनेटेड होगा. इसके साथ साथ एक चीज़ और इसमें लाई गई है कि अब पेरेंट्स को भी कहा जाएगा कि अगर आपको अपने बच्चों को भेजना है तो वैक्सीनेट होना शुरू हो जाएं जो नहीं हुए हैं, और अपने वैक्सीनेशन कार्ड स्कूल में जमा करा दें, ताकि एक एलिमेंट जो हेल्थ डिपार्टमेंट का है कि तमाम पॉपुलेशन जो है वो वैक्सीनेटेड हो. तो अब स्कूल भी इसमें किरदार अदा करेंगे कि पेरेंट्स को भी मोटिवेट करेंगे, पेरेंट्स को भी कहा जाएगा कि आप वैक्सीनेट हो. ताकि स्कूलों में ये जो टेस्ट की बात की जा रही है, रैंडम PCR, तो इसके लिए कोई अरेंजमेंट्स हैं अभी तक? इसकी अरेंजमेंट ये तो हेल्थ डिपार्टमेंट जानता होगा, क्योंकि अभी तक कुछ नहीं दिया उन्होंने. अभी तक बात की हमारे कंट्रोल में ये चीज़ है भी नहीं. ये रैंडमली हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम स्कूल्स में आएंगी, और वो आगे PCR टेस्ट करके चली जाएंगी. मतलब ये स्कूल की जिम्मेदारी नहीं है, हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम आएगी, वो PCR टेस्ट करेगी, चली जाएगी. एक सवाल जो सबके जहनों में गो के वो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, लेकिन एक घर में 4 बच्चे हैं तो 4 डिवाइसेस चाहिए एट द सेम टाइम कनेक्ट होने के लिए, और माँ कभी एक बच्चे के पास कभी दूसरे बच्चे के पास, तो इज इट सो डिफिकल्ट फॉर देम? कितना नुकसान हुआ है तालीम में, बच्चों का कितना नुकसान हुआ है? मैं आपको बताऊं, देखिए, इस जो ये टेन्योर गुजरा है, 2 सेशंस से ये, इसके अंदर बहुत सारे मराइल से हम गुजरे. तो ऑनलाइन एजुकेशन नो डाउट एक ऑल्टरनेट ज़रूर था, लेकिन सब अफोर्ड नहीं कर सकते. सब अफोर्ड नहीं कर सकते थे उसको. एक टेम्परेरी था, लाखों की तादाद है. मतलब आप भी देखें, जो स्टैटिस्टिक्स है वो ये है कि 90% जो वालिदैन हैं वो उनके पास गैजेट्स की कमी होती है और सब चीज़ें होती हैं, और उन 10% में से भी 14% जो है वो टेक फ्रेंडली होते हैं, वरना पेरेंट्स टेक फ्रेंडली भी नहीं होते हैं. तो इसमें लॉस जो हुआ है वो तो देखिए 4-5 साल बच्चा पीछे चला गया है, क्योंकि आप और बिलखुसूस वो प्री प्राइमरी का बच्चा जिसको ऑनलाइन तो वैसे पढ़ ही नहीं सकता, तो वो फोकस के इश्यूज होते हैं, वो बैठेगा तो पढ़ेगा, क्योंकि एक लैपटॉप चल रहा है घर में और एक्टिविटीज भी चल रही हैं, तो बच्चा फोकस तवज्जो जाए. अच्छा, एक और चीज़, अब तो चले ये आ गया ना कि किताबें, तो किताबों का मसला, एक तो
مطلب وہ بات سے بات نکل رہی ہے تو کرتے چلے جا رہے ہیں کہ ایک کتابوں کی جو ٹیکسٹ بک بورڈ کی جانب سے وہ قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں 50%. یہ بھی ایک بڑا کنسرننگ میٹر ہے. اور دوسرا یہ کہ کتابیں اویلیبل کب سے ہوں گی؟ آپ کی بات ہوئی کوئی اس حوالے سے؟ اس حوالے سے کل پوائنٹ آف ایجنڈا میں نہیں تھا یہ کتابوں کا, لیکن جو ہے وہ جو ہماری خبر یہ ہے کہ نیکسٹ ویک سے آنا شروع ہو جائیں گی جو بکس ہیں. لیکن پرائزز جہاں انکریز ہوئی ہیں وہ اوبویسلی جیسے ہم کہتے ہیں کہ انفلیشن بڑھ رہی ہے تو وہ ان کا بھی ریزن وہی ہے کہ پیپر کاسٹ بڑھ گئی ہے, سب چیزیں بڑھ گئی, اس لیے ہمیں پرائزز بڑھانی پڑی. لیکن اتنا ہائپ نہیں ہونی چاہیے تھی, کیونکہ جہاں پرائیویٹ سیکٹر کو لمٹ کیا جاتا ہے کہ آپ اس سے زیادہ پرائزز نہیں بڑھا سکتے, تو کم از کم ان چیزوں کے اندر بھی کوئی ریگولیٹری باڈی ہونی چاہیے کہ بکس کی پرائز اتنی زیادہ نہ بڑھیں کہ پیرنٹس کی افورڈیبلٹی پہ کویشچن مارک. تو ابھی تک تو وزارت تعلیم ہی ریگولیٹ کرتی ہے ان چیزوں کو, یا بالکل ریگولیٹ کیا وہی کرتے ہیں, وہی پبلش کرتے ہیں, ایگزیکٹلی وہی پبلش کرتے ہیں ساری بکس کو جو سنٹیکس بک بورڈ کی ہوتی ہیں. تو ان کا کام یہ ہے کہ کم از کم اس پرائزز کو کنٹرول میں رکھیں تاکہ ماں باپ کے اوپر جو ہے ایکسٹرا برڈن نہ پڑے. چلیں جی, بہت شکریہ طارق شاہ صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اسکول ضرور کھل رہے ہیں, لیکن یہ ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے, بینگ اسکول بینگ اے پیرنٹ, کہ ہم دونوں ایس او پیز پہ میک شور کروائیں. اور اسکول پہ بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ بچے جب ان کے پاس آ رہے ہیں تو وہ 100% ایس او پیز پہ عمل درآمد کریں, اور جتنا ہو سکتا ہے وہ بچوں کو ڈسٹینسنگ پہ بھی رکھیں, اور جو ایس او پیز بتائے گئے اس پہ پابندی سے عمل درآمد کریں تاکہ کوئی نیگلیجنس نظر نہ آئے جس کی وجہ سے اسکول بند ہونے کا. یہ جو ٹیچرز کی ویکسینیشن کے حوالے سے ہم پہلے بات کر رہے تھے, اس کے اندر کئی ٹیچرز پڑھے لکھے ہونے کے باوجود آپ نے بھی بتایا تھا کہ وہ ویکسین کرانے کو تیار نہیں ہیں. تو ان کی اویئرنیس کے لیے کیا ان کو کر رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں وہ تو اسکول ٹو اسکول اپنی اپنی ایک اویئرنیس سیشن چل رہا ہے, ایک کاؤنسلنگ چل رہی ہے ٹیچرز کا, کیونکہ اب تو جالی سرٹیفکیٹس بھی بن رہے ہیں. وہ ایک المیہ ہمارے ملک کا ہے کہ وہ یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں. اس کی ویریفیکیشن کیسے کریں گے؟ اس کی ویریفیکیشن وہی ہے 1166 جو ایک نمبر دیا ہوا ہے اس پہ جب ہم اگر وہاں پر جس جگہ آپ ویکسینیشن کے لیے جا رہے ہیں اور وہاں کا اسٹاف آپ سے ملا اور اینڈ ٹائم پہ وہ اس کو ویکسین کو وائل کو ضائع کر دے اور آپ کو سرٹیفکیٹ ایشو کر دیں, آپ کیا کر لیں گے؟ اس میں تو کوئی بھی ویریفیکیشن نہیں ہو سکتی, لیکن سب کو اپنی رسپانسبلٹی سمجھنی چاہیے. اور یہ ویکسین اگر آپ اس طرح ضائع کر دیں گے تو آپ دوسرے بندے کا بھی جو ہے حق ماریں گے اور اس کو سیکیور نہیں رکھیں گے, کیونکہ وہ ویکسین کے نہ لگنے سے وہ کیریئر بنے گا. بالکل. اچھا, اور دوسرا بچے, ویسے تو ہم بات کریں کہ ایجوکیشن کا بڑا نقصان ہوا, والدین بھی تنگ ہیں گھر میں, بالکل ماؤں کا بڑا ایشو ہے کہ بچے بہت تنگ کرتے ہیں اور پھر اسے آن لائن ایجوکیشن اور ساری چیزیں. لیکن یہ جو مائنڈ سیٹ ان کا اب چینج ہو گیا ہوگا, ان کو تعلیم کی طرف راغب کرنا کتنا مشکل کام ہے. گھر بیٹھنے کی بھی عادت پڑ گئی. ایگزیکٹلی, یہ ایک جو سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ بچوں کو ایک تو تعلیم دینی ہے اور تعلیم کی طرف لانا ہے, کیونکہ ایک تو صبح اٹھنے کی عادت ختم ہو چکی ہے بچوں کی. اگر وہ صبح اٹھ کے اب آئیں گے 8 بجے تو ایک وہ سب سے بڑا چیلنج ہوگا کہ ان کو کلاس میں جگا کے کیسے رکھنا ہے, اور اس کے بعد پھر پڑھانا بھی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے, لیکن اب یہ اس کے اندر ٹیچرز کو اپنا ایک بہت بولڈ اور کہہ لیں بہت ایک اہم کردار ادا کرنا پڑے گا کہ وہ اب بچوں کو موٹیویٹڈ ان کو ہونا پڑے گا, اور بلکہ بچوں کو ایک اٹینشن سیکھ کرنے کے لیے ان کو اب کچھ ڈفرینٹ ایکسرسائزز بھی کرانی پڑیں گی کلاس کے اندر. یعنی کہ ماں باپ پہ تھوڑا ذرا برڈن زیادہ ہو جائے گا. ابھی تو آن لائن کلاسز کا ہے, اور میں اگر اپنی بہن کی بات کروں تو وہ یہ مجھے بتاتی ہے کہ جب کلاس ختم ہو جاتی ہے 12 بجے میرے بیٹے کی, تو وہ فوری سے انہیں کھانا چاہیے ہوتا ہے. کہتی ہے نہ انہوں نے اسکول کا کوریڈور جو ہے وہ کراس کیا, نہ وہ وین میں بیٹھے, نہ وہ گھر آئے, لیکن انہیں بھوک اسی طرح روٹین ہے نا, ایک روٹین بنی ہوئی ہے. بہت شکریہ طارق شاہ صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. اور ایجوکیشن کنٹینیو رہنی چاہیے, تعلیم کا سلسلہ جاری و ساری رہنا چاہیے. آبویسلی ایس او پیز فالو ہوں گے, لوگ ویکسینیٹڈ ہوں گے تو ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی. بریک ہے نہیں, اب ہم کرونا سے ہی ریلیٹڈ بات کرتے ہیں, تو ہمیں بتانا ہے کہ آج ان کے کھانے کا ٹائم ہو جاتا ہے, میرے تھوڑی دیر بعد بریک کا ٹائم ہو جاتا ہے. آپ کو شاید بھوک لگ گئی ہوگی, لیکن ہم اس وقت بات کر رہے ہیں ملک میں جو کرونا کی چوتھی لہر جاری ہے, جس کے باعث متاثرہ افراد کی ہلاکتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. کے پی, آزاد کشمیر اور پنجاب میں مثبت کیسز کی شرح بڑھ رہی ہے. گزشتہ روز بھی ملک بھر میں کرونا کے بار جاری رہے. اس مہلک وائرس سے مزید 95 زندگیاں ضائع ہو گئیں. 3221 مزید کیسز رپورٹ ہوئے ہیں, اور ملک بھر میں ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 6.6% رہی. این سی او سی نے آج 9 محرم الحرام کو تمام ویکسینیشن سینٹرز کھلے رکھنے کا اعلان کیا ہے. اسی طریقے سے 10 محرم الحرام کو ویکسینیشن سینٹرز بند رہیں گے, 10 کو بند رہیں گے, 9 کو کھلے رہیں گے. تو جناب آج کا دن ہے, آپ ویکسین کرا سکتے ہیں, اور جتنی ویکسینیشن کرائیں گے اپنی بھی مدد کریں گے, حکومت کی بھی مدد کریں گے, اور اس وائرس سے نمٹنے میں ہمیں کافی بہتری ملے گی, کیونکہ یہ نئے ویریئنٹس آ رہے ہیں. اگر آپ ویکسین نہیں کرائیں گے تو پھر فائدہ کچھ نہیں ہے, ہم ہرڈ امیونٹی کی طرف نہیں جائیں گے. تو اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں. پارلیمانی سیکرٹری برائے صحت ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ ہمیں الصبح ابھی جوائن کر رہی ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ.
हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत तो कोशिश कर रही है, लेकिन उसके बावजूद द केसेस आर ऑन द राइज और लोग उस तरीके से ना एसओपीज को फॉलो कर रहे हैं। और इवन हॉस्पिटल्स वगैरह में पहला मेरा बड़ा कंसर्न ये है कि हॉस्पिटल्स में ये नहीं फॉलो हो रही हैं एसओपीज। अगर हॉस्पिटल का स्टाफ एसओपीज फॉलो नहीं करेगा तो आम लोग कैसे करेंगे? तो आप लोग क्या इस हवाले से कोई इंस्पेक्शन करवाने का या हॉस्पिटल्स वगैरह को थोड़ा सा टाइट करने का इरादा रखते हैं कि भाई फॉलो करवाएं एसओपीज को? जी देखिए, बिल्कुल मैं समझती हूँ कि हॉस्पिटल में तो सबसे ज्यादा वल्नरेबल लोग होते हैं, वहाँ पर जिनको सबसे ज्यादा रिस्क होता है। तो वो डॉक्टर्स पैरामेडिक्स जो है वो डेफिनेटली वहाँ पर अपने आप को, क्योंकि वहाँ पर तो उनकी अपनी हिफाजत है ना, तो वो लोग तो अपने लिए सारे प्रिकॉशंस लेते हैं, उनके पास प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी है और जो नेसेसरी इकदाम होते हैं उनको महफूज रखने के लिए वो तमाम किए जा रहे हैं, फॉलो भी हो रहे हैं। जिस तरह अब आपने देखा है कि कंपैरेटिवली अब हमें हेल्थ केयर वर्कर्स में केसेस भी कम नजर आ रहे हैं। बाकी हमें अब अवाम जो है उसने भी अपना रोल प्ले करना है कि जो एसओपीज और डायरेक्शन उसको दी जाती है उसके अंदर वो गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करें, और क्योंकि इसमें उनकी भी बेहतरी है और उनके। लेकिन डॉक्टर साहिबा, आपने यौम आज़ादी के दिन जो सूरत हाल देखी होगी सड़कों पर, आई एम श्योर वैसे ना देखी हो अपनी आई से, लेकिन सड़कों पर जो टीवी के जरिए आपने मनाजिर देखे होंगे, आपको लगता है कि लोग कर रहे थे, लोगों को कुछ एहसास है कि किस मूजी वायरस का हमें सामना है? देखिए जी, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमें अगर आज प्रॉब्लम आ रही है और जिस तरह से इसके फैलाव में इजाफा हो रहा है उसमें एक एलिमेंट ये भी है कि लोग अभी तक कोरोना को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत से लोग ऐसे हैं आज भी ये कहते हैं कि जी कोरोना कोई चीज नहीं है। सवाल पूछते हैं कि आप बताएं क्या कोरोना वाकई है? अभी तक लोग ये सवाल पूछते हैं जबकि चौथी लहर इस मुल्क में जा रही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, और इसीलिए इससे पहले आपने देखा है कि चौथी वेव का सिलसिला शुरू ही वहाँ से हुआ जब मवेशी मंडियाँ लगी, उसके बाद बड़ी ईद आई, फिर उसके बाद अब ये 14 अगस्त आ गई और फिर अब मुहर्रम अल हराम के हमारे ये मुतबर्रिक दिन है जिसके अंदर मजालिस भी हैं, जुलूस भी हैं, तो ये सारी पब्लिक गैदरिंग्स ही असल में जगह हो। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको आवाज आ रही है? जी मुझे आ रही है। जी ये बताइएगा, अब हम जो पूरा वर्ल्ड इंडेक्स देखते हैं, पाकिस्तान उन मुमालिक में है जहां पर वैक्सीनेशन का जो परसेंटेज है, कितने लोग वैक्सीनेटेड हो गए, वो बहुत कम है। अब सूरत हाल क्या कुछ बेहतर हुई है? क्या उम्मीद रखें बेहतरी होगी? क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरीके के इंसेंटिव्स लिए गए, जैसे कहा गया कि मोबाइल सिम्स आपकी बंद कर दी जाएंगी या ऑफिस में आपको जो है वो सैलरीज आपको नहीं मिलेंगी, आपको ऑफिस नहीं आने दिया जाएगा, इन वजूहात की बिना पर आपको लग रहा है कुछ बेहतरी आई है? क्या परसेंटेज है? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि दूसरे ममालिक के साथ हम कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है 5वां मोस्ट पॉपुलस मुल्क है दुनिया का। जी। और इनके साथ हम कंपेयर करते हैं, जैसे अब हमारे ये भूटान या नेपाल के साथ कंपेयर किया जाता है, तो वहाँ पर जहाँ पर टोटल पॉपुलेशन ही 8 लाख है, उसमें से 6 लाख लोग पॉपुलेट हो जाते हैं, तो वो कहते हैं कि वो 60-70% पॉपुलेशन वहाँ की कवर हो गई है। इसी तरह बाकी भी जो दुनिया के ममालिक है छोटी छोटी पॉपुलेशन वाले, उनमें अगर आप कुछ लाख को भी करते हैं तो आप बहुत बड़ी परसेंटेज अपनी पॉपुलेशन की कवर कर लेते हैं। ठीक है। पर हमारे मुल्क में जो है वो जाहिर है कि इतनी बड़ी आबादी है, उसके हिसाब से मैं समझती हूँ कि अभी हम तकरीबन कोई 4.5 करोड़ के करीब जो डोजेस जो है वो हम ऑलरेडी लगा चुके हुए हैं, और एवरी डे जो है वो 10-11 लाख की जो है। अच्छा, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस नंबर को हमें मजीद बढ़ाने की ज़रूरत है? क्योंकि जिस तरीके से तेज़ी से ये वायरस म्यूटेट हो रहा है, तो फिर जब तक वो पहली डोज एडमिनिस्ट्रेट होना ख़त्म होगी, यानी कि ये जो 4.5 करोड़ का आप नंबर भी बता रही हैं, तो ये वो लोग हैं जिनको 1 डोज लगी है अभी तक। जो 2 डोज लगवा चुके हैं उनका नंबर कहीं कम है, और आबादी हमारी 22 करोड़ से ज़्यादा है, तो हमें रफ्तार इसकी बढ़ानी नहीं होगी आपके ख्याल में? जी डेफिनेटली हमें इसकी रफ्तार को बहुत ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, और बढ़ा भी रहे हैं हम लोग। बल्कि जो हमारा इनिशियल टारगेट था 2021 के आखिर तक 7 करोड़ को वैक्सीनेट करने का, इसकी वैक्सीनेशन की तादाद में जो बेहतरी आई है उसकी वजह से गवर्नमेंट ने खुद वो टारगेट अपना 7 से बढ़ा के 8 करोड़ कर दिया है, क्योंकि हमने अपनी जो टारगेट पॉपुलेशन है उसको लगाना है। तो सारी पॉपुलेशन को तो ज़ाहिर है 22 करोड़ में तो छोटे बच्चे भी आ जाते हैं, न्यूबॉर्न्स भी आ जाते हैं, तो जो टारगेट पॉपुलेशन एडल्ट पॉपुलेशन जो हमारी है वो टारगेट हमारा 8 करोड़ का है। और आपकी बात दुरुस्त है कि ये 4.5 करोड़ हमारी जो है वो डोजेस हैं, इसमें तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब वो हैं जो कि टोटल कंप्लीट वैक्सीनेशन जिनकी हो चुकी हुई है।
اور اب اس کی بالکل جس طرح سے آپ نے دیکھا ہے کہ اب ہمارے پاس وافر مقدار میں ہر قسم کی ویکسین جو ہے وہ اچھا موجود ہے. یہ دس از اے ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ کہ ویکسینز جو ہیں وہ ابھی ہم سندھ کے حوالے سے بھی سن رہے تھے کہ وہاں پر شاید ایڈوکیٹ تعداد نہیں ہے سیکنڈ ڈوز والوں کے لیے بھی نہیں ہے. سیکنڈ ڈوز والوں کے لیے بھی بڑے مسئلے مسائل ہیں. تو پلیز ذرا یہ بتائیے گا کہ کون کون سی ویکسینز اس وقت پاکستان میں اویلیبل ہیں اور کتنی تعداد میں مزید منگوائی جا رہی ہیں تاکہ لوگ پینک نہ ہوں. دیکھیے اس وقت میں نہیں سمجھتی کہ کسی قسم کی بھی کوئی ویکسین کی شارٹیج پاکستان میں موجود ہے. ڈسٹریبیوشن میں تھوڑا سا ایشو ہو سکتا ہے, کچھ سینٹرز کے اوپر زیادہ ہوتی ہے, کچھ سینٹرز جہاں پر کیونکہ اب آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کس سینٹر پہ کتنے لوگ ایک دن میں آ جائیں گے. واک ان ویکسینیشن ہے تو کئی سینٹرز پہ کسی دن زیادہ رش ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ وقتی طور پہ کوئی شارٹیج ہوتی ہے تو پھر اس کو ری لوکیٹ کیا جاتا ہے. اگر اس وقت کسی بھی پروونس کے پاس کسی قسم کی کوئی شارٹیج نہیں ہے. ہمارے پاس سائنو فارم کی, سائنو ویک کی یہ 2 دن پہلے وافر مقدار میں ڈوزز لینڈ کی ہیں. آنے والے دنوں میں فائزر ہمارے پاس 10 ملین ڈوزز مزید پاکستان پہنچنے والی ہے. اسی طرح باقی بھی جتنی ویکسین کینسینو بایو جو پاک ویک کے نام سے پاکستان میں خود مینوفیکچر ہو رہی ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں NIH اسلام آباد اس کو بنا رہا ہے. تو یہ تمام ویکسین جو ہیں یہ ہمارے پاس اسٹاک میں موجود بھی ہیں اور مزید بھی کنسائنمنٹ جو ہے آپ کے پاس کبھی بھی آتی ہیں. آپ دیکھتے بھی ہیں کہ ہر 2-3 دن کے بعد فریش ویکسین کی کنسائنمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں لینڈ کر رہی ہے. اور باقی پیچھے پائپ لائن میں بھی ہمارے پاس بہت ساری ہیں. کوویکس کی فیسلٹی سے بھی ہمیں مل رہی ہیں. کمٹمنٹ ہے ہم سے کہ ہماری 20% آبادی کو فری ویکسینیشن پرووائڈ کریں گے. ان کی کنسائنمنٹس بھی اب زیادہ فریکوینٹلی پاکستان پہنچنا شروع ہو گئی ہیں. تو کسی قسم کی بھی کوئی شارٹیج نہیں ہے, نہ سیکنڈ ڈوز کی کوئی شارٹیج, کیونکہ یہ انشور کیا جاتا ہے کہ جب پہلی ڈوز لگتی ہے تو اسی انسان کے لیے دوسری ڈوز کی جو ہے وہ سیکورٹی رکھی جاتی ہے کہ وہ بیک اپ میں موجود ہو. یہ پورا میکینزم ہے, کیلکولیشنز ہے, اس لیے سیکنڈ ڈوز جس کو فرسٹ لگی ہے اس کو لازمی سیکنڈ ڈوز. لیکن سندھ میں یہ پروسیس تھوڑا سا ڈسرپٹ ہوا تھا, ہم نے بات بھی کی تھی اس حوالے سے, تو اس میں بتایا یہ گیا تھا کہ ہمیں وفاق کی جانب سے پہلے ہم رکھتے تھے بیک اپ کے طور پر ایک سیکنڈ وائل کہ جس کو ایک ویکسین لگی ہے دوسری بھی لگے گی. لیکن جب وفاق نے کہا کہ بڑی سپلائی آتی رہے گی, کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تو ہم نے ساری ویکسین فرسٹ ڈوز لگا دی. اس کے بعد پھر ملنے میں ہمیں مشکلات رہیں تو لوگ واپس آ کے لوٹتے رہے. تو یہ مسئلہ رہا ہے بہرحال. یہ کچھ سینٹرز کے اوپر یہ مسئلہ آیا تھا تو ان کو ری لوکیٹ کرنی پڑی تھی اپنی ویکسینز کو, مگر ویکسین کوئی بھی نہیں ہے جو پاکستان میں موجود ہے. چلیں جی, بہت شکریہ ڈاکٹر نوید, آپ ہمارے ساتھ موجود تھی اور ہمیں انہوں نے انشور کرایا کہ جناب ویکسینیشن کی تعداد بھی بڑھے گی. ایک سوال ہے جو شاید آپ سے بھی بہت پوچھا جاتا ہوگا, وہ جو یہ ویکسین ہے نا, چائنا والی ویکسین, رشین ویکسین, امریکن ویکسین, لوگ سوال پوچھتے ہیں ہمیں تو چائنا کی لگ گئی, آر وی سیکیور یا ہمیں ایک بوسٹر لگانے کی ضرورت ہے؟ تو لوگوں کے ان سوالات کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ تمام ویکسین جو ہے افیکٹو ہیں. ہمیں بھی چائنا کی لگی ہے. صدف آپ کو کون سی لگی؟ چائنا کی. تو ہمیں بھی چینی ویکسین لگا کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. جو ویکسین اویلیبل ہے وہ ویکسین لگوا لیں, کیونکہ کسی میں انیکٹیویٹڈ وائرس ہوگا, کسی میں میسنجر mRNA ہوگا, لیکن ساری ویکسینز افیکٹو ہیں. مسئلہ ہے کہ دیکھیں اگر ویکسین میں کوئی بھی ایشو ہوتا یا یہ ویلڈ نہ ہوتی, ان افیکٹو ہوتی یا ان سے کوئی نقصان ہوتا, تو یہ جو ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں, وہ کبھی بھی خود کو یہ ویکسین ایڈمنسٹریٹ نہ کرنے دیتے, کیونکہ اپنی جان سب کو پیاری ہے. اور اب تو کتنی آبادی کو ویکسین لگ گئی ہے, الحمدللہ کوئی ایسی چیز رپورٹ نہیں ہوئی ہے. تو اس حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹس بھی کرتے رہیں گے, صورتحال پر بھی بات کرتے رہیں گے. لیکن اب بات کرتے ہیں اشفاق ذرا کچھ تاریخ کے حوالے سے, اور گجرانوالہ کی بات نہ کی جائے, اگر تاریخی ریفرنس دیے جائیں تو گجرانوالہ کے گھنٹہ گھر کی تاریخ 120 سال پرانی ہے. اور برطانوی فن تعمیر کا یہ شاہکار, برطانوی جب یہاں پر تھے تو یہ شاہکار جب تعمیر ہوا تھا آج بھی اسی آب و تاب کے ساتھ قائم ہے. اس حوالے سے غلام فرید کی رپورٹ دیکھتے ہیں. سنتی شہر گجرانوالہ کے گھنٹہ گھر کی تاریخ 120 سال پرانی ہے. اس کو 1901 میں برطانوی راج کے دوران تعمیر کیا گیا تھا اور اس پر ایک بڑا سا گھڑیال بھی لگایا گیا ہے جو کہ نصف صدی سے بھی زائد گجرانوالہ کے شہریوں کو وقت بتاتا رہا ہے. یہ ایک تاریخی گھنٹہ گھر ہے جو کہ انگریز دور میں بنا تھا. جب بھی کبھی جو یہاں سے لوگ سکھ جہاں سے ٹرانسفر ہو کے ہندوستان گئے, وہ سارے کے سارے گھنٹہ گھر کو دیکھنے ضرور آتے ہیں. گھنٹہ گھر 5 منزلوں پر مشتمل ہے اور اس کو شہر کے وسط میں تعمیر کیا گیا تھا, جس کے اطراف میں 4 بازار نکلتے ہیں. یہ گھنٹہ گھر ہے, یہ جب آج سے 20 سال پہلے اس کی گھڑیاں چلتی تھی, آواز آتی تھی لوگوں کو. اس کے نیچے 4 بازار لگتے ہیں اور یہ 4 بازار جو ہے یہ ہر طرف کی طرف جاتے ہیں, جی ٹی روڈ کی طرف بھی جاتے ہیں اور بائی پاس کی طرف بھی جاتے ہیں. بزرگ شہریوں کا کہنا ہے کہ دنیا بھر سے لوگ اس کو دیکھنے آتے ہیں. گجرانوالہ
का घंटाघर शहर की खूबसूरती की अलामत है, बल्कि एक अजीम तरीही विस्ता भी है। तो जनाब इतनी पुरानी तारीख है और इतना ज़बरदस्त ये घंटाघर है, और 20 साल पहले तक अगर वक्त बताता रहा तो अभी भी थोड़ा सा इसको रेस्टोर करने के लिए काम करना चाहिए। माहिरीन को बुलाएं, इसको सही करवाएं ताकि ये फिर घंटे बजाए अपने और लोगों को टाइम बताएं। बिल्कुल, और ये हमारे मुल्क का असासा है और ये वो तारीखी हेरिटेज है जिसको यकीनन हमें इसकी हिफाजत भी करनी है। और हम जाके ज़ाहिर है ये हमारे मुल्क में जब सयाह आते हैं, लोग आते हैं, तो वो यही चीज़ें देखते हैं, यही ऑब्जर्व करते हैं और ये हमारा कल्चर, हमारी शनाख्त बन जाते हैं। तो ब्रेक लेते हैं अशफाक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर बहुत कुछ है जो आपके साथ शेयर करेंगे। हम जब फिल्म वगैरह देख रहे होते हैं या कोई सीरीज देख रहे होते हैं या कोई यूट्यूब पे देख रहे होते हैं तो उसके अंदर काफ़ी स्टंट्स होते हैं। अच्छा, काफ़ी चीज़ें नज़र आती हैं जो हम देख के बड़े मेस्मराइज होते हैं, और लेकिन उसके अंदर लिखा हुआ आता है कि डू नॉट ट्राई दिस एट होम या आउटसाइड, क्योंकि जो लोग ये काम कर रहे हैं वो बड़े ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं। और बाज़ औक़ात तो पड़ोसी मुल्कों के कई गाने भी जो है वो हम देखते हैं कि शूट होते हैं, और ट्रेन का उसमें बड़ा अहम किरदार होता है। एक बड़ा मशहूर मारूफ गाना था, वो भी ट्रेन पे शूट हुआ था। लेकिन अभी जो मंजर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो जो है ना पाकिस्तान रेलवे का है। अब ये जो एक हज़ारा एक्सप्रेस जा रही है, आप ये देखें कि इसकी छत पर कितनी बड़ी तादाद में लोग हैं, मतलब बोगियां ख़त्म हो रही हैं लेकिन लोग अभी तक मौजूद हैं। और कितना ख़तरनाक है कि ये ट्रेन अगर 100-110 की स्पीड पर चलती है और ऐसे में ये लोगों का उस पर इस तरह से बैठ कर जाना, किस वजह से ये सफ़र कर रहे थे, क्या कोई फैशन है, क्या है, और किस तरीके से ऐसे इक़दाम की इजाज़त दी गई। कहा यह जाता है कि जनाब ये हैदराबाद तक ये लोग ये गए हैं, और ये दर्जनों लोग नहीं हैं, ये अगर आप नंबर्स काउंट करें तो पूरी बोगियों पर आपको ये बड़ी तादाद में 100 से ज़्यादा हो सकता है बंदा हो ये। और ये इंतज़ामिया ने क्यों एक्शन नहीं लिया? पुलिस और रेलवे इंतज़ामिया है, इस ख़तरनाक सफ़र की इजाज़त ही क्यों दी गई? यकीनन इससे कोई बड़ा हादसा हो सकता था। इस तरह से जो हम मनाजिर अक्सर देखते हैं, ये लोग काम कर रहे होते हैं, लेकिन इनको रोकने के लिए भी इंतज़ामिया को एक्शन लेना चाहिए और ये मुसाफिर इस तरीके से सफ़र करते रहे। तो तर्जुमान रेलवे नादिया जबी साहिबा हमारे साथ हैं, उनसे इस पर बात करते हैं कि ट्रेन की छत पर इस तरह का ख़तरनाक सफ़र किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकता था। इसकी रोकथाम के लिए कोई स्टेप क्यों नहीं लिया गया? जी बहुत शुक्रिया जी, आपने पाकिस्तान रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू को अपने प्रोग्राम में ऐड किया। मैं इस सिलसिले में आपको बताती चलूँ कि ये सिलसिला आज से नहीं बल्कि पिछली कई डेकेड से इसी तरह से चला आ रहा है, और चूंकि ये एक लोगों की तादाद काफ़ी ज़्यादा थाउजेंड्स में होते हैं और इनको रोकना काफ़ी मुश्किल होता है। दूसरा ये कि इमोशनली चार्ज होते हैं और हम ऐसा कोई रास्ता अपना नहीं सकते जिसमें वायलेंस का रास्ता हो और उसमें लोगों की जान को खतरा हो। तो यानी कि सुभान अल्लाह, आप ये फरमा रही हैं कि ये डेकेड से चल रहा है, कई दहाइयों से चल रहा है, और लोगों को उस वक्त रोकेंगे तो उनकी जानों को खतरा हो सकता है, और अभी ये जिस तरह से सफ़र कर रहे हैं इसमें इनकी जान को कोई खतरा नहीं है। जी बिल्कुल, इसमें यह है कि हमारे जो ऑफिसर्स हैं वहाँ पे मौके पे उनके पास मौजूद है, उनके साथ डायलॉग करते हैं, उनको समझाते हैं, क्योंकि ये लोगों को समझाने के जरिए ही हम इसको मेरे ख्याल में काबू कर सकते हैं, क्योंकि उनको ये जानना जरूरी है कि उनकी अपनी जान की हिफाजत उनको खुद करनी चाहिए। समझाने से वो लोग नहीं मानते तो कहते हैं कि चलो खैर है, अपने रिस्क पर जाने दो, फाइन करें, उन्हें सफर ना करने दें, इस तरह के स्टेप्स तो लिए जा सकते हैं। उसमें मैं आपको ये बताती चलूँ कि उसमें हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, तमाम प्रिकॉशनरी मेजर्स को अडॉप्ट करते हैं कि लोग सेफ तरीके से सफ़र कर सकें। लेकिन ये कि लोग चूँकि हज़ारों की तादाद में होते हैं, वो एक मॉब की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अच्छा। और वो इमोशनली पुलिस चार्ज होते हैं, उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। अगर हम वायलेंस का रास्ता नहीं तो क्या नादिया साहिबा ऐसी सिचुएशन में आप मकामी पुलिस से या रेंजर्स से मदद नहीं ले सकते? आप ये कह रहे हैं कि बेबसी का इजहार कर रहे हैं कि जनाब ये तो रेलवे का जो महकमा है वो आवाम के इख्तियार में चला जाता है, आपका कोई कंट्रोल नहीं रहता इस पर? नहीं, उसमें भी रेंजर्स की भी मदद ली जाती है, मकामी पुलिस और मकामी जो इंतजामिया है उनको भी शामिल किया जाता है। लेकिन हमारी मैक्सिमम कोशिश ये होती है कि डायलॉग के थ्रू उनको समझाया जाए और उनको इसमें भी हमें ये कोई अल्लाह माफ करे कोई टेररिस्ट हैं, कौन है जिनसे डायलॉग किए जाएंगे? ये आम शहरी हैं, इनको फाइन करें, चार्ज करें, उनसे कहें आप ऐसे सफर नहीं कर सकते, लगाएं वो सही हो जाएंगे।
نہیں اس میں جی آپ اگر کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ ہوگا تو آپ ہی لوگ اس کو سب سے زیادہ نہیں تو ناخوشگوار واقعہ یہ جو ٹرین چلا رہے ہیں 120 کی رفتار پہ، اس پہ سے لوگ نیچے پٹریوں پہ گر کے مر جائیں، وہ ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوگا؟ اس وقت آپ کہیں گے ایموشنلی چارج تھے، ہم نہیں روک سکتے تھے، جانے دیں۔ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ریلوے پاکستان نے اپنے ایک میس لیول پہ کیمپین شروع کی ہے کہ تاکہ لوگوں کو یہ باور کرایا جا سکے کہ ان کو اپنی زندگیوں کی حفاظت خود کرنی چاہیے۔ ریلوے پاکستان ہر طرح سے ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، لیکن اگر وہ اپنی جان کے خود پیچھے ہیں اور ان کو احساس نہیں ہے، اپنی جان کے پیچھے اگر کوئی ریلوے کی پٹری پر آ کے کھڑا ہوتا ہے تو دین ہی از ریسپانسبل۔ یہ آپ کی ٹرینوں پر سفر کرتے ہوئے ٹرینوں کی چھتوں پر چڑھ کے کوئی حادثہ رونما ہوتا ہے تو اس کی ریسپانسبلٹی محکمہ ریلوے پر ہے۔ میں آپ کو یہ تھوڑا سا واضح کروں کہ جب یہ ٹرین چلتی ہے تو اس وقت اس پہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ راستے میں، اور یہ ہر سال عاشورہ کے دنوں میں ہوتا ہے، 9-10 محرم کو یہ لوگ اپنے نہیں تو کیا اندر بوگیوں میں جگہ نہیں ہوتی؟ کیوں یہ چھت پر ہیں؟ کیوں مطلب ایسے ہی تو نہیں کوئی ایک ساتھ سب کو خیال آیا ہوگا کہ چلو آؤ چھت پر بیٹھتے ہیں اور سفر کرتے ہیں؟ جی آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ اس میں ہمیں مزید سٹیپس لینے کی ضرورت ہے، اور اس میں ہم لوگوں کو یہ کنونس کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس طرح سے سفر نہ کریں۔ نادیہ صاحبہ سمپل سی اسٹریٹجی یہ ہونی چاہیے، اگر مشورہ ہمارا آپ سننا چاہیں تو، کہ آپ ٹرین جس اسٹیشن پہ ہو، آپ لوگوں کو نہیں ہینڈل کر سکتے، آپ ان کو سمپل کہیں کہ ہم ٹرین نہیں چلائیں گے جب تک آپ چھتوں سے نیچے نہیں اتریں گے۔ چلتی ٹرین میں کوئی چھتوں پر نہیں چڑھتا۔ آئی ایم شور کہ جب وہ وہاں پر ٹرین کہیں رکتی ہوگی تو اس کے بعد یہ فیصلہ کرتے ہوں گے کہ ہم نے اوپر جانا ہے، اور جب ٹرین رکے گی اور جو نیچے بیٹھے ہوئے مسافر بھی متاثر ہوں گے تو وہ خود ان کو نیچے لائیں گے از خود، یا پھر آپ رینجرز کی مدد لیں۔ یہ کہہ دینا کہ یہ ڈیکیڈ سے ہو رہا ہے اور ایموشنلی لوگ چارج ہوتے ہیں، ہم ان کو نہیں روک سکتے، یہ رسپانسبلٹی کسی دوسرے کے کندھوں پر ڈالنے والی بات ہے۔ نہیں اس میں دیکھیں جی ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں۔ میری رات کو بھی ڈی ایس سکھر سے بات ہوئی، انہوں نے واضح طور پہ بتایا کہ وہ خود موقع پر موجود تھے اور لوگوں کو سمجھایا کہ اس طرح سے سفر نہ کریں، لیکن یہ ہے کہ وہ راستے میں لوگ چڑھ جاتے ہیں، وہ یہ نہیں کہ ٹرین جب سٹارٹ ہوتی ہے تو اس وقت یہ صورتحال کریٹ نہیں ہوتی، بلکہ یہ آگے سے اس کے اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ تو اس میں یہ کہ ہم پوری بلکہ یہ اس میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ پورے ٹریک پہ آ جاتے ہیں اور ٹرین کا آپریشن رک جاتا ہے، اور ہماری بلکہ پوری سکھر ڈویژن میں یہ سارا لوگ اس پہ اثر انداز ہوتا ہے یہ سارا کچھ۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو روکنے کے لیے لوگوں کو ہم یہی ہے کہ اویئرنیس دلا سکتے ہیں کہ اس طرح سے سفر نہ کریں، اور اس میں آئی تھنک کہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا، ایک جو مائنڈ سیٹ ان کا یا پھر کوئی حادثہ ہوگا اس کے اوپر پھر ہم بات کریں گے تو پھر اس کے بعد سچویشن نارمل ہوگی۔ بہرحال شکریہ نادیہ جبیں صاحبان، ریلوے محکمہ ریلوے کی بے بسی کی روداد سنا رہی تھی۔ یہ بالکل ایسے اشفاق کہ آپ اپنے سامان کی ذمہ داری کہ آپ خود ہی آپ اس کی ذمہ داری کریں، اپنی جانوں کی بھی آپ خود ہی حفاظت کریں۔ بھلے ہماری ٹرین پہ سفر کرو، اندر سفر کرو یا اوپر سفر کرو، ذمہ داری آپ کی ہے۔ لوگوں کو بھی بہرحال یہ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، بھائی یو ہیو ٹو بی کیئرفل، آپ چھتوں پر کیوں سفر کر رہے ہیں؟ وہ یاد ہے کوئی منسٹر تھے، کوئی وزیر اعلیٰ تھے اشفاق، جنہوں نے کہا تھا آیت الکرسی پڑھ لیا کریں سفر کرتے ہوئے، ٹرینوں کے بہت حادثات ہوتے تھے۔ تو بالکل یہ اسی طرح کی بات نادیہ صاحبہ بھی کہہ رہے ہیں۔ چلا اس سے جناب وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کا دماغ گھوم جاتا ہے ایسے مناظر دیکھ کر، ایسے واقعات دیکھ کر، اور اس کے پر جو متعلقہ محکمے ہیں ان کا رسپانس دیکھ کر۔ لیکن بہرحال تھوڑا سا موڈ چینج کرتے ہیں، بالکل اب آگے کیا ہے ہمارے پاس؟ کچھ کھانے پینے کی بات کر لیتے ہیں اشفاق، اور سندھ میں جو سبزی ہے بیہا کہتے ہیں، بیہ ایسی سبزی ہوتی ہے کہ جناب وہ اس کے ساتھ مٹی زمین سے نکلتی ہے اور اس کے اندر جناب مٹی وٹی بھی لگی ہوتی ہے، لیکن جب پکایا جائے تو اٹ ٹیسٹ ریئلی ویل۔ It's called بے۔ جی بے، مجھے اس کا نام نہیں پتا تھا۔ تو سندھ، تھینک یو فار ٹیلنگ می، سندھ میں بیہ کی سبزی صوبے بھر کی دیہی اور شہری علاقوں میں یکساں پسند کی جاتی ہے، اور یہ جیسے کہ اشفاق بھی بتا رہے تھے کہ تالاب میں اگنے والے کمل کے پودے کے پھول کی ڈنڈی نما سوراخوں والی جڑ کو سندھی زبان میں بیہ کہا جاتا ہے۔ بالکل، اور یہ جب اس کو پکائیں اور چٹپٹے مسالے یوز کریں تو اٹ ٹیسٹ ریئلی ویل۔ یقیناً اس کے فائدے کتنے ہیں، اور ایک فائدہ اس کا یہ بھی ہے کہ اس میں کیلوریز نہیں ہوتی ہیں اشفاق، کیلوریز نہیں ہوتی ہیں، بہت ٹیسٹی ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ ٹیسٹ لیس ہوتی ہے۔ آئی ایم شیور کہ آپ ضرور ٹرائی کریں گے۔ بالکل، اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، تو میری طرف سے بہت بہت شکریہ اور پروگرام دیکھنے کے لیے اشفاق۔ بالکل، اور جناب کل پھر ملاقات ہوگی، صدف کل بھی ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ، پھر آپ سے ملاقات کرتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز،
हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।